نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الا اخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فلم يرفع يديه الا مرة واحدة۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے جو عنوان پیش کرنا ہے وہ عنوان ہے مسئلہ ترک رفع یدین۔ اس مسئلہ کے شروع کرنے سے پہلے میں ابتدائی طور پر 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، انہیں بڑی اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم اپنے مسئلے کا عنوان آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں یہ عنوان ہے مسئلہ ترک رفع یدین۔ استاد محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم عالیہ آپ فرماتے ہیں کہ باطل نے اتنی محنت کی ہے کہ اس نے اپنے عنوان اس امت کو اور ان لوگوں کو دیے ہیں۔ اگر ہمارا مسئلہ چلتا ہے تو ہمارے لوگ بھی بعض مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ آج رفع یدین پر بات ہوگی، جبکہ رفع یدین یعنی ہاتھوں کو اٹھانا یہ مخالفین کا موقف ہے، ہمارا موقف ترک رفع یدین ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موقف اور اپنے عنوان کو عام کریں۔ آج کس پر بات ہوگی؟ آج بات ہوگی ننگے سر نماز پڑھنے پر، جبکہ ننگے سر نماز پڑھنے پر بات نہیں، بات ہوتی ہے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے پر۔ آج عنوان کیا ہوگا؟ اونچی آواز میں آمین کہنا، جبکہ یہ تو نہیں ہے، یہ تو مخالف کا موضوع ہے۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ آمین آہستہ کہنا۔ موضوع چلتا ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ، حالانکہ ایک ہاتھ سے مصافحہ نہیں، ہمارا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ 2 ہاتھ سے مصافحہ۔ ہم عنوان کیا اختیار کرتے ہیں؟ بعض احباب یہ عنوان اختیار کر لیتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنے پر ہماری گفتگو ہوگی، جبکہ آپ جرابوں پر مسح نہ کہیں، آپ عنوان اختیار کریں کہ آج موضوع پر مسح کا عنوان ہوگا، اس پر آج بات ہوگی۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم جب عنوان اختیار کریں تو عنوان اپنا ہو۔ آج گفتگو کی کس پر؟ سینہ پر ہاتھ باندھنا، جبکہ عنوان کیا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ آپ نے فائلیں خریدی بھی ہیں اور مزید آپ نے لینی بھی ہیں، آپ اس میں عنوانات دیکھیں تو عنوانات ایسے ہیں کہ جو ہمارے موقف کی ترجمانی کرتے ہیں، نہ کہ مخالفین کے موقف کی۔ تو پہلی بات آپ حضرات نے یہ سمجھنی ہے کہ ہم جب عنوان اختیار کریں تو عنوان اپنا اختیار کریں۔ تو ہمارا عنوان کیا ہوگا؟ نماز میں ہاتھوں کو نہ اٹھانا، یعنی ترک رفع یدین فی الصلاۃ۔ دوسری بات سمجھیں، دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ آپ کے علاقے میں گفتگو ہوگی، آپ کے علاقے میں کوئی آپ سے پھڈا کرے گا، کسی مسئلے پر الجھے گا۔ مثال یہی میں عرض کرتا ہوں کہ ترک رفع یدین کے مسئلے پر آپ سے الجھے گا اور کہے گا کہ آؤ ہم سے مناظرہ کرو، آؤ ہم سے گفتگو کرو، آؤ مل بیٹھتے ہیں، تم اپنے دلائل دو میں اپنے دلائل دیتا ہوں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ استاد محترم حضرت متکلم اسلام حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علاقے میں اس حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے کام کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، چونکہ ہمارا موضوع ترک رفع یدین ہے اور کام کی ترتیب اس سے متعلق ہے، اس لیے میں اس کی ہلکی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقوں میں اگر کسی بندے نے آپ سے یہ کہا کہ آؤ مناظرہ کرو ترک رفع یدین پر، تو مناظرے کے لیے ڈائریکٹ آپ نے دوڑ نہیں پڑنا کہ فوراً 2 کتابیں اٹھائیں اور آپ اس کے پاس جا دھم کے کہ آؤ مجھ سے بات کرو۔ اس کے لیے جو مرکز کی ترتیب ہے اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ مرکز کی ترتیب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی گفتگو کے لیے بلائے تو آپ نے فریق مخالف سے گفتگو شروع کرنے سے قبل 3 اقدام کرنے ہیں۔ 3 اقدام۔ پہلا قدم آپ نے یہ اٹھانا ہے، آپ ان کو کہیں کہ وہ لڑکے اور وہ افراد جن کو فریق مخالف کے اس فرد نے اپنے نرغے میں لینے کی کوشش کی ہے، ان کو شبہات میں ڈال دیا ہے، سوالات ان پر کرتا ہے اور ان کو اپنے دلیلیں دیتا ہے، ان 5 10 15 20 لڑکوں کو بٹھاؤ ہمارے سامنے، ہم تربیتی نشست کریں گے، اس میں 2 گھنٹے لگ جائیں، 3 گھنٹے لگ جائیں، 4 گھنٹے لگ جائیں، ہم یہ مسئلہ، مثال ترک رفع یدین کا مسئلہ، ہم ان لڑکوں کو اچھی طرح سمجھائیں گے۔ ہم ان کو سمجھائیں گے کہ اصل مسئلہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ہے کیا۔
نفس اختلاف کیا ہے؟ دلائل تو بات کی بات ہیں، نفس اختلاف کیا ہے؟ جب تک ہمارے ان متشوش لڑکوں اور افراد کے سامنے نفس مسئلہ کھل کر نہیں آئے گا، ہمارے جو ہی حضرات ہیں فریق مخالف کے دلائل سے ہمیشہ گھبراتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ ان کے سامنے اپنے مسئلے کو اور ان کے موقف کو بالکل واضح کر دیں، پھر آپ کے افراد آپ کا ساتھ دیں گے کہ واقعی اس نے 10 دلیلیں پڑھی ہیں لیکن موضوع پر ایک دلیل بھی نہیں پڑھی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ نے ان 10-15 لڑکوں کی نشست لی، آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے مسئلہ سمجھایا کہ فریق مخالف کا رفع یدین یعنی رفع یدین کرنے کے متعلق جو موقف ہے اس کی 5 شقیں ہیں، 5 شقیں۔ نمبر 1، نماز میں رفع یدین کرنے کے متعلق احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں یہ ہیں فی الرکوع والسجود، یہ الفاظ بھی آئے ہیں، فی کل رفع و خفض، ہر اونچ نیچ، یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں بین السجدتین کہ 2 سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں 2 سجدوں میں۔ تو حدیث کے الفاظ میں رکوع میں بھی آیا، سجود میں بھی آیا، ہر اونچ نیچ میں رفع یدین کرنا آیا۔ یہ کل 28 مقامات بنتے ہیں۔ فریق مخالف ان 28 مقامات میں سے 4 رکعت نماز کے ان 28 مقامات سے 10 مقام پر تو رفع یدین کرتا ہے اور 18 مقامات پر رفع یدین نہیں کرتا۔ شروع میں رفع یدین کرے گا پہلی رکعت کے شروع میں تکبیر تحریمہ کا، نمبر 2 تیسری رکعت کو اٹھنے کے بعد، تیسری رکعت یعنی 2 رکعتیں پڑھ کر جب اٹھا تیسری رکعت کے لیے اس تیسری رکعت میں یہ رفع یدین کرتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتا ہے۔ 4 رکعت نماز میں کتنے رکوع ہیں؟ 4، تو 4 کو 2 میں ضرب دیں، 4 2 8، 8 رفع یدین یہ ہو گئے، اور 2 رفع یدین پہلی رکعت والے اور تیسری رکعت کے شروع والے۔ اب 10 مقامات کی رفع یدین فریق مخالف کرتا ہے اور 18 مقامات کی رفع یدین فریق مخالف نہیں کرتا۔ تو آپ ان لڑکوں کو اور ان افراد کو، ان حضرات کو یہ سمجھائیں کہ ان کے عمل کی پہلی شق کیا ہے؟ 10 مقامات کی رفع یدین کا اثبات، 18 مقامات کی رفع یدین کی نفی۔ نمبر 2، ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ رفع یدین کو یا تو فرض کہتے ہیں یا واجب کہتے ہیں، یعنی اس پر اصطلاحی حکم لگانا۔ مسعود احمد صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے رفع یدین فرض ہے، یہ کتاب کا خود عنوان ہے، رفع یدین فرض ہے۔ رئیس محمد ندوی ان کے وکیل سلفیت ہیں بنارس کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ سلفی تحقیقی جائزہ۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمام حنفیہ دیوبندیہ کی نماز میں جب وہ رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو اس فرض کو نہ نبھانے کی وجہ سے ان کی نماز باطل اور کل عدم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک فتویٰ کیا دیا کہ رفع یدین کرنا فرض ہے۔ پہلی چیز کیا ہوئی؟ 18 مقامات کی نفی اور 10 مقامات کا ثبوت۔ نمبر 2، یہ رفع یدین کرنا فرض ہے۔ نمبر 3، ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا تھا اور وفات تک کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی آخری نماز بھی رفع یدین کے ساتھ تھی۔ مطلب یہ نکلا اب انہوں نے ایسی دلیل پیش کرنی ہے جس میں وفات تک کے الفاظ ہوں، یعنی ایسی دلیل پیش کریں جس میں دوام ہو۔ صرف نفس ثبوت یہ الگ چیز ہے، دوام یہ بالکل الگ چیز ہے۔ میں آپ کو اس کی عام مثال دیتا ہوں، رفع یدیہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثبوت رفع یدین یا دوام رفع یدین؟ اس سے ثبوت رفع یدین ہے۔ معلوم یہ ہوا آپ نے اپنے افراد کو سمجھانا ہے کہ اصل ان کا دعویٰ ثبوت کا نہیں، ہمارا جھگڑا اور ان کا جھگڑا ثبوت میں نہیں، اصل گفتگو دوام میں ہے۔ ایسی دلیل پیش کریں جس سے رفع یدین کا دوام ثابت ہو۔ نمبر 4، ان کے دلیلیں کتنی ہیں؟ 2۔ نمبر 1 اللہ کا فرمان، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب جب 2 دلیلیں ہیں، جب کوئی حدیث پیش کریں اس حدیث کی صحت کہاں سے پیش کریں گے؟ اپنے ان 2 دلائل سے پیش کریں گے۔ آپ کی اس حدیث کو اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہو یا پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تصحیح فرمائی ہو۔ اگر آپ امتی کے اقوال لے کر کسی حدیث کی تصحیح کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ اہل حدیث نہیں رہیں گے بلکہ آپ کچھ اور کہلائیں گے۔ اور 5ویں بات جو ان کے عمل میں ہے، ان کا
فتویٰ ہوتا ہے، ڈائریکٹ فتویٰ یہ لگاتے ہیں کہ جو رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع کا رفع دین نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ان کے عمل کی کتنی شکیں بن گئیں؟ 5۔ اب آپ اس اپنے فرد کو جو متشوش ہو چکا ہے یہ سمجھائیں گے کہ اگر وہ کوئی ایسی حدیث پیش کرتا ہے جس میں 5 باتیں پائی جاتی ہیں تو اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا، اور اگر ایسی حدیث پیش نہیں کرتا تو ہزارہا حدیثیں پیش کرتا رہے، جب تک دعوے کے مطابق حدیث پیش نہیں کرے گا اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا عمل قابل قبول ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی اس تربیتی نشست میں اپنے ان عوام کو سمجھا لیا، اب دوسرا مرحلہ کیا اختیار کریں؟ دوسرا مرحلہ یہ اختیار کریں، اسی تربیتی نشست کو تھوڑا سا وسیع کریں۔ آپ اس کو لے جائیں درس قرآن پر۔ آپ اس مثال میں عرض کر رہا ہوں، درس دینا ہے، اسی عنوان کا آپ نے درس دینا ہے۔ درس میں وہی لڑکے بھی بیٹھیں اور ساتھ دوسرے افراد بھی بیٹھیں۔ اب آپ مسئلے کو مزید کھولیں کہ ہماری دلیلیں یہ ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے، کائنات میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو ان کے دعویٰ پر پوری اترتی ہو۔ آپ نے عوام میں بات سمجھا لی۔ تیسری بات یہ کہ آپ جلسہ رکھیں۔ آپ نے جلسہ رکھا، جلسے میں آپ نے اپنے خطیب کو بلایا، آپ نے گفتگو کرنے والے مناظر کو بلایا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ عوام الناس نے ان کا مناظر تو سنا ہے، ان کے خطیب کو تو سنا ہے۔ ان کے خطیب نے کیا کیا؟ ان کے خطیب نے جب وہ خطبہ دینے کے لیے سٹیج پر آتا ہے، چابی اپنی جیب سے نکالتا ہے کار کی، اور اس نے کہہ دیا کہ ایک حدیث بتاؤ، ایک حدیث۔ حنفی کو چیلنج ہے کہ اللہ کے نبی نے روکا ہو رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسرے رکعت کے شروع میں رفع دین نہیں کرنا، ایک حدیث دکھا دو، یہ میں گاڑی آپ کو انعام میں دے دوں گا۔ اب اس نے جب چیلنج کیا، عوام تو بدک جائے گی، عوام تو بڑی متاثر ہوگی کہ واقعی کچھ اس کے پلے تو ہے۔ اب ان مقرر کی چھن بن، ان کی تقریر، ان کا ولولہ یہ عوام نے دیکھا ہے۔ ہمارے مقرر کا ولولہ عوام نے نہیں دیکھا۔ اب جب ہمارا مقرر آئے گا، اگر آپ یہ 3 سٹیپ کیے بغیر اپنے مناظر کو، اپنے گفتگو کرنے والے کو بلا لیتے ہیں، یہ بھی بیٹھا ہے اور دوسری طرف فریق مخالف کا مناظر بھی بیٹھا ہے، اب عوام نے آپ کے مناظر کو سنا نہیں، مسئلے کو سمجھا نہیں، اپنے خطیب کی خطابت کے جوہر کو دیکھا نہیں، اب وہ متشوش رہیں گے مناظرے کے شروع سے آخر تک کہ پتہ نہیں یہ کیسے کرے گا، یہ مروانا دے ہمیں، یار ان کا تو خطیب تھا، بہت بڑا تھا، یہ ہمیں مروانا دے۔ کیوں؟ آپ کے خطیب کو آپ کی عوام نے سنا نہیں۔ جب آپ ان کو سنائیں گے، میں مثال عرض کرتا ہوں، استاد محترم جاتے ہیں اس سٹیج پر، استاد جی کے جانے پر نعرہ لگتا ہے، آیا آیا شیر آیا، آیا آیا شیر آیا۔ اب نعرے لگتے ہیں، عوام ہوتی ہے، اور استاد جی کا جو لب و لہجہ ہے، انداز گفتگو ہے اور دلائل کی قوت ہے، جب عوام سنے گی تو عوام کیا کہے گی کہ ہمارے مسئلے پر بحمد اللہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اجماع امت بھی ہے اور قیاس شرعی بھی ہے۔ اب جب ہمارے عوام الناس یہ بات سمجھ لے گی، اب بتائیں مناظرے کی ضرورت باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ عوام تو لے کر پھرتے رہیں گے، عوام کہے گی بابا ہمیں مسئلہ سمجھاؤ، اس دلیل کا جواب دو، فلاں دلیل کا جواب دو، آپ نے جو دلیل پیش کی ہے وہ مسئلے کے متعلق ہے ہی نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، اگر آپ فریق مخالف کا پورا موقف سمجھ لیں، پھر ان کی دلیل ایک ایک کو پرکھتے جائیں، ان کی کوئی بھی دلیل ایسی نہیں جو ان کے موقف پر پوری اترتی ہو۔ آپ جب عوام الناس کو فریق مخالف کا موقف سمجھا دیں گے تو گویا آپ نے فریق مخالف کے دلائل کے جوابات عوام کو رٹا دیے ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عوام الناس میں آپ نے یہ بھی سمجھانا ہے کہ بعض مرتبہ فریق مخالف کچھ شوشے ایسے چھوڑتا ہے جس سے عوام بڑی متشوش ہوتی ہے، بڑی پریشان ہوتی ہے۔ اب آپ کو فریق کہے گا، وہ یہ کہے گا کہ دیکھیں جی آپ رفع دین کرتے ہیں ان مقامات کا، آپ کہیں گے جی ہم تو نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ نبی نے چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ کہے گا اچھا، اگر نبی علیہ السلام نے ان مقامات کی رفع دین کو چھوڑ دیا تھا تو کس سن میں چھوڑا تھا، کس وقت چھوڑا تھا، اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ تھی اور کون سی نماز تھی؟ اب آپ نے پھر پریشان ہو جانا ہے کہ یار ہمیں وہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے، ہمیں وہ سن پتہ ہونا چاہیے کہ کس سن میں حضور علیہ السلام نے یہ رفع دین چھوڑا تھا۔ اب اس نے یہ شوشہ جب عوام میں چھوڑ دیا، عوام بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ واقعی وہ تاریخ ہونی چاہیے، لیکن آپ نے اپنی عوام کو سمجھا دینا ہے کہ یہ فریق مخالف کا محض دھوکہ اور ڈھنگوسلہ ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسی سوال کا جواب اسے
ایک اور سوال میں دیں، آپ ان سے کہیں کہ آپ سجدوں میں رفع دین کرتے ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سجدوں میں رفع دین کرتے تھے؟ کہتے ہیں جی کرتے تھے، پھر حضور علیہ السلام نے سجدوں میں رفع دین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آپ ان کو کہیں آپ ہمیں یہ بتائیں حضور علیہ السلام نے سجدوں میں رفع دین کب چھوڑا تھا، کس صدی میں چھوڑا تھا، کس سن میں چھوڑا تھا، کس نماز میں چھوڑا تھا اور کس تاریخ کو چھوڑا تھا؟ جو جواب آپ کا ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا۔ اب آپ عوام کو سمجھائیں گے، عوام آپ کی سمجھ جائے کہ واقعی یہ صرف ان کی سازش اور ڈھنگوسلہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ استاذ محترم فرماتے ہیں ایک مرتبہ بیان کے بعد چٹ جس طرح آتی ہے کہ فریق مخالف یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دکھا دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منع دکھا دیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کی رفع دین کرنے سے روکا ہو۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ اچھا اگر ہم سے منع کی دلیل مانگتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ وہ حدیث دکھا دو جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تم رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسرے کے شروع کا رفع دین کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان مقامات کی رفع دین کا کرنا تم دکھا دو، منع ہم دکھا دیں گے۔ اب آپ بتائیں وہ رفع دین کیا عمر دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا یہ تین باتیں تمہیدی طور پر اختصار کے ساتھ میں نے پیش کی ہیں، صرف یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کسی بھی علاقے میں اور کسی بھی جگہ پر جب آپ نے مسئلے پر گفتگو کرنی ہے تو عوام الناس کو ان تمہیدی گفتگو کے لیے آپ نے کیسے تیار رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں نفس مسئلہ کی طرف۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ پنجگانہ نماز میں ہم صرف شروع میں رفع دین کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت، باقی مقامات کا ہم رفع دین نہیں کرتے، چاہے وہ مقام رکوع جانے کا ہو، چاہے رکوع سے اٹھنے کا ہو، چاہے سجدوں میں جانے کا ہو، سجدوں سے اٹھنے کا ہو، اونچ نیچ کا ہو یا تیسری رکعت کے شروع کا ہو، تمام مقامات کی رفع دین پنجگانہ نماز میں ہم صرف شروع میں کرتے ہیں، باقی مقامات کی رفع دین نہیں کرتے۔ اور فریق مخالف کا موقف، یہ جو 5 چیزیں تھیں، یہ 5 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ یہاں فائل میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے، حوالہ بھی موجود ہے، بلکہ حوالے موجود ہیں کہ ان کے حضرات نے رفع دین کے متعلق یہ موقف اختیار کیا ہے کہ رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین کرنا یہ فرض مانتے ہیں اور واجب مانتے ہیں۔ حوالہ جات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف کا جو اصول فقہ کی کتابوں میں ہمارے جو استدلال کے لیے دلیلیں لکھی گئی ہیں، پہلی دلیل ہماری کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ سے ترک رفع دین ثابت ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کامیاب مومن کی کامیاب نماز اور اللہ کے ہاں مقبول نماز وہ ہوگی کہ جس میں وہ خشوع سے کام لیتا ہے۔ خشوع کسے کہا جاتا ہے؟ اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کی تفسیر ہے تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، صفحہ نمبر 212 میں یہ تفسیر میں حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں خاشعون سے مراد کون لوگ ہیں؟ خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں مخبتون متواضعون، عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، نہ ہی دائیں طرف دیکھتے ہیں نماز میں، نہ ہی بائیں طرف دیکھتے ہیں، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نہ نماز میں رفع دین کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو نماز میں رفع دین کیا جاتا ہے، چاہے وہ رکوع کو جاتے اٹھتے کا ہو، چاہے سجود والا رفع دین ہو، یہ خاشعون کے خلاف ہے، خشیت اور عاجزی کے خلاف ہے۔ عاجزی اور انکساری اسی بات میں ہے کہ انسان صرف شروع کا رفع دین کرے، باقی مقامات کا رفع دین نہ کرے۔ درایتی طور پر کس طرح ثابت ہوتا ہے، میں انشاءاللہ اس کو آخر میں عرض کرتا ہوں اس دلیل پر اعتراض کے حل کرنے کے بعد۔ اس تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن عباس۔
فریق مخالف اس پر یہ اشکال کرتا ہے کہ تفسیر ابن عباس کے 3 راوی مجروح ہیں. آپ دیکھیں، پہلا محمد بن مروان، دوسرا محمد بن صائب الکلبی، تیسرا ابو صالح بازام. یہ 3 حضرات ہیں. ان 3 حضرات پر جرح ہے. جب ان 3 حضرات پر جرح ہے تو یہ تفسیر ناقابل اعتبار ہوگی. میں اس کے جواب کے شروع کرنے سے قبل آپ کی خدمت میں ایک ضابطہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ایک ضابطہ ہے جو ائمہ جرح و تعدیل نے بیان کیا ہے، اور واقعی ایسا ضابطہ ہے جو بالکل عقل کو لگتا ہے اور عقل میں آتا ہے. ضابطہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک فرد ہے، ایسا ممکن ہے کہ ایک فرد ایک فن کا تو امام ہو، ایک فن میں تو ثقہ ہو، ایک فن میں تو حجت ہو، ایک فن میں تو مرجع الخلائق ہو، لیکن دوسرے فن میں وہی شخص ہوگا وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے، وہ شخص عدم معتمد غیر معتمد بھی ہو سکتا ہے، وہ شخص کذاب بھی ہو سکتا ہے. یہ ممکن ہے. تو ایک فن میں ایک فن کا امام ہو اور دوسرے فن میں ناقابل اعتبار ہو، اس کو عقل تسلیم کرتی ہے، اور محدثین حضرات نے اس کے بارے میں لکھا ہے. میں 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، فن حدیث میں جب آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. آپ کی کتاب صحیح بخاری ہے، آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. لیکن جب فن تاریخ میں دیکھتے ہیں، آپ کی ایک کتاب ہے التاریخ الکبیر. تاریخ کبیر کو تواریخ میں وہ درجہ حاصل نہیں جو صحیح بخاری کو کتب حدیث میں درجہ حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک فن میں بہت بڑے امام ہیں، دوسرے فن میں اتنا آپ کو حیثیت حاصل نہیں ہے. اسی طرح ایک راوی ہے محمد بن اسحاق بن یسار. محمد بن اسحاق بن یسار کو فن حدیث میں کذاب بھی کہا گیا، ضعیف بھی کہا گیا. اسی طرح ان کو لیس بالقوی بھی کہا گیا، لا یحتج بہ بھی کہا گیا، اور امام مالک رحمہ اللہ نے دجال من الدجاجلہ بھی فرمایا ہے. اب دیکھیں، فن حدیث میں اس کی یہ پوزیشن ہے. لیکن اگر آپ اس کو فن مغازی میں دیکھتے ہیں، فن مغازی میں اس کو امام اور مرجع کہا گیا ہے اور حجت سے تعبیر کیا گیا ہے. اب ایک فرد ہے، ایک فن میں عجیب ہے اور دوسرے فن میں اس کا معاملہ بالکل الگ ہے. قاری عاصم الکوفی، اس کے بارے میں تقریب میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لہو اوہامن، ان کو وہم بہت ہو جایا کرتا تھا، یعنی ان کی روایات میں وہم ہے. لیکن فن قرات میں حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حجت ہیں. تو اب دیکھیں، ایک امام ہے، ایک فن میں اس کی کیٹیگری اور حیثیت الگ ہے اور دوسرے مقام بالکل الگ ہے. اس طرح کئی ایسے محدثین اور مفسرین کے نام لیے جا سکتے ہیں کہ وہ ایک فن میں الگ حیثیت کے مالک ہیں اور دوسرے فن میں الگ حیثیت کے مالک ہیں. اب ہم آتے ہیں نفس مسئلہ کی طرف کہ یہ جو 3 حضرات تھے، محمد بن مروان، محمد بن صائب الکلبی اور ابو صالح بازام، حضرت امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، یہ وہ شخصیت ہیں جن کو فن اسماء الرجال کا بانی تصور کیا گیا ہے، مدون اول فرمایا گیا ہے. حضرت نے فرمایا ہے کہ قال یحییٰ بن سعید یعنی القطان تساہلوا فی تفسیر عن قوم لا یوثقونہم فی الحدیث. ائمہ محدثین اور ائمہ حضرات نے ایک ایسی جماعت سے جن کو حدیث کے میدان میں ان کی توثیق نہیں کی جاتی، یعنی حدیث کے میدان میں وہ قابل اعتبار نہیں، ائمہ حضرات نے اس جماعت سے تفسیر کو لیا ہے. گویا یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں کہ بعض ایسے حضرات ہوں گے جن پر فن حدیث میں جرح ہوگی، لیکن چونکہ وہ فن تفسیر کے امام ہیں اس لیے ان حضرات سے فن تفسیر کو لیا گیا ہے. ثم ذکر لیث بن ابی سلیم وجویبر بن سعید والضحاک ومحمد بن صائب یعنی الکلبیہ. آپ نے ان 4 حضرات کے نام لیے اور چوتھا نام وہی ہے جو ہماری تفسیر میں آتا ہے، محمد بن صائب یعنی کلبی. اور آپ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، ہؤلاء لا یحمد حدیثہم ویکتب التفسیر عنہم. یہ وہ حضرات ہیں جن کی روایت کردہ حدیث اس کی تو مدح اور تعریف نہ کی جائے گی، لیکن ان کی روایت تفسیر کو لیا جائے گا اور اس کو لکھا جائے گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ فن اسماء و رجال کی کتب کو دیکھ لیجئے. ان حضرات پر اگر جرح موجود ہے تو وہ جرح با اعتبار فن حدیث کے ہے،
ہم ان سے جو لے رہے ہیں ہم حدیث نہیں لے رہے, ہم ان سے مروی تفسیر لے رہے ہیں. اور تفسیر کے متعلق یہ ضابطہ آ چکا کہ اگر ایک بندہ ممکن ایسا ہو کہ جس کی حدیث تو ضعیف ہو سکتی ہے لیکن ان کی روایت تفسیر ٹھیک ہوگی, لہذا اس اصول کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ فن اسماء و رجال میں ان حضرات کو مفسر کہا گیا, ان حضرات کو صاحب التفسیر کہا گیا, اور ان پر جو جرح ہے وہ باعتبار حدیث کے ہے. لہٰذا اس اصول کی روح سے ان حضرات کی تفسیر کو لیا جائے گا, ان حضرات کی تفسیر کو رد نہیں کیا جائے گا. آپ کے سامنے یہ 3 حضرات ہیں اور ان پر کی گئی جو بات ہے اور ان کو جو مفسر کہا گیا ہے وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. میں آپ حضرات کی خدمت میں اس کا درایتی پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا درایتی پہلو کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری, نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. اس کو ذرا توجہ سے سمجھیں تو ایک بہت بڑا اشکال آپ سے حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. نماز 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 اس میں کچھ افعال ہیں, نمبر 2 اس میں کچھ اقوال ہیں. اقوال اور افعال کا مجموعہ یہ نماز ہے. اگر نماز میں ایسا قول ہے, ایسا فعل ہے کہ جس کے ساتھ ذکر ملصق ہے, یعنی قول ملصق ہے, یہ عبادت بن جائے گا. اور اگر ایسا عمل ہے اور ایسا فعل ہے جس کے ساتھ ذکر ملصق اور ملا ہوا نہیں ہے تو یہ عبادت نہیں بنے گا, یہ فعل عبث شمار ہوگا. آپ نماز میں ہیں, آپ اپنی داڑھی کو سیٹ کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں آپ یہ جو فعل کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی ذکر ملا ہوا ہے؟ نہیں. اب آپ کا یہ فعل عبث بن جائے گا. یہ فعل الذین هم فی صلاتہم خاشعون میں خاشعون کی تفسیر کے خلاف ہے. ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر, یہ ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, یہ فعل ہے, اور لفظ اللہ اکبر یہ ذکر اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب یہ فعل ایسا نہیں جو بغیر ذکر کے ہو, لہذا یہ فعل مقصود صلاۃ ہوگا, یہ عبث فعل نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ رکوع میں جاتے ہیں, رکوع میں جاتے ہوئے آپ ایک انتقال کرتے ہیں رکوع والا. نمبر 2 آپ اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ اکبر ذکر ہے, یہ انتقال فعل ہے. اب فعل کے ساتھ ذکر ملا ہوا ہے, رکوع کرنا عبث نہیں ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رفع یدین ہے رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے شروع میں, یہ جو رفع یدین ہوتا ہے, آیا کہ یہ جو عمل ہے, یہ جو فعل ہے, اس کے ساتھ ذکر ملا ہوا ہے یا یہ بغیر ذکر کے ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں جو بندے رکوع کو جاتے ہوئے رفع یدین کرتے ہیں وہ کریں گے, ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. یہ جو اللہ اکبر ہے یہ چونکہ انہوں نے ہیئت قیام سے ہیئت رکوع کی طرف انتقال کیا, یہ ان کا فعل ہو گیا, اور لفظ اللہ اکبر یہ اس فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو معلوم ہوا رکوع کے ساتھ اللہ اکبر ملا ہوا ہے, لیکن جو رفع یدین کر رہے ہیں رفع یدین صرف فعل ہے, اس کے ساتھ ذکر ملا ہوا نہیں ہے. جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا, یہ انتقال کیا, آپ نے قوما کیا, یہ ربنا لک الحمد کہا, اس وقت یہ رفع یدین کرتے ہیں, اس رفع یدین کے ساتھ بھی ذکر ملا ہوا نہیں ہے. یہی حال ہے جب یہ تیسری رکعت میں اٹھتے ہیں, اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے تو یہ انتقال کیا قیام کی طرف, اس کے لیے اللہ اکبر کہا, لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے رفع یدین کرتے ہیں, اس کے ساتھ ذکر ملا ہوا نہیں ہے. اب الذین هم فی صلاتہم خاشعون اقم الصلاۃ لذکری, ان دونوں کو ملانے سے بات سمجھ آتی ہے کہ شروع کا رفع یدین ایسا ہے جس میں فعل بھی ہے اور اس کے ساتھ ذکر بھی ہے. اقم الصلاۃ لذکری کے تحت خشوع کے موافق ہوگا, خشوع کے مخالف نہیں ہوگا. لیکن رکوع کو جاتے ہوئے, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے شروع میں آپ جو رفع یدین کرتے ہیں, یہ رفع یدین ایسا ہے جو حرکت تو موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ذکر نہیں ہے, اقم الصلاۃ لذکری کا تقاضا پورا نہیں کر رہا. اس لیے الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس آیت سے میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ابن عباس بہت بڑے مفسر ہیں, انہوں نے جو فرمایا کہ جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے, اس سے معلوم ہوا کہ ان مقامات کا رفع یدین خشوع کے منافی ہے, نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کوئی بات سمجھ آئی؟ اب آپ ایک اشکال کریں گے, آپ کے ذہن میں آئے گا کہ پھر ہم قنوت کے وقت تو رفع یدین کرتے نہیں کرتے,
ہم تو قنوت کے وقت رفع دین کرتے ہیں، پھر وہ بھی منافی ہے، خشوع ہونا چاہیے۔ ہم جب عیدین پڑھتے ہیں، عیدین میں بھی ہم رفع دین کرتے ہیں تو وہ بھی منافی خشوع ہونا چاہیے۔ اس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اگر میری بات سمجھ چکے ہوں تو آپ کو جواب دینا بہت آسان ہوگا۔ آپ جب قنوت کے لیے اللہ اکبر کہتے، آپ کہتے اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ اٹھائے، عمل کیا، فعل کیا، اس فعل کے ساتھ ذکر اللہ اکبر ملا ہوا یا نہیں ملا ہوا؟ ملا ہوا ہے، لہذا خشوع کے منافی نہیں، خشوع کے موافق ہے۔ آپ جاتے ہیں عید پڑھنے، عید پڑھانے، آپ عید میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ یہ جو رفع دین کرتے ہیں اس کے ساتھ ذکر ملا ہوا ہے نہیں ملا ہوا؟ ذکر ملا ہوا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا وہ رفع دین جو ہم قنوت کے وقت کرتے ہیں، ہمارا وہ رفع دین جو ہم عیدین کے وقت کرتے ہیں، اس رفع دین کے ساتھ ذکر ملا ہوا ہے، اقم صلاۃ ذکری کے موافق ہونے کی وجہ سے خشوع کے موافق ہے، اور آپ کا جو رفع دین ہے اس کے ساتھ ذکر ملا ہوا نہیں، لہذا وہ خشوع کے مخالف ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، جب آپ نفس مسئلہ اور تھوڑی سی تنقید سمجھ جائیں، آپ اشکال کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ تو علمی سی بات تھی جو آپ اہل علم میں کر سکتے ہیں۔ اگر اسی بات کو آپ نے سمجھانا ہے عوام الناس میں، عوام کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عوام کو سمجھانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ عوام کو پہلے آپ ایک مثال دیں، آپ ایک مثال دیں کہ دیکھیں، مثال کے طور پر ایک مجمع ہے اور ایک خطیب خطبہ دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے۔ خطیب صاحب نے سب کو کہا کہ بیٹھ جائیے۔ اس حکم کا تقاضا کیا تھا؟ زید بھی بیٹھ جائے، عمر بھی بیٹھ جائے، بکر بھی بیٹھ جائے، مجمع بیٹھ جائے۔ پھر خطیب نے کہا نہیں بھائی جان آپ تشریف لائیں، آپ سٹیج پر آپ کھڑے ہو جائیں، عمر آپ کھڑے ہو جائیں، بکر آپ کھڑے ہو جائیں، زید آپ کھڑے ہو جائیں۔ زید نے بھی کھڑا ہونا ہے، عمر نے بھی کھڑا ہونا ہے، بکر نے بھی کھڑا ہونا ہے۔ اب آپ نے کیا سمجھانا ہے؟ آپ نے کہنا ہے سٹیج سے کتنے قسم کے اعلان ہوئے؟ 2 قسم کے۔ ایک اعلان کا تقاضا یہ تھا کہ سب بیٹھ جائیں، دوسرے کا تقاضا یہ تھا کہ صرف 3 افراد کھڑے ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ ہم بعض مقامات کی رفع دین کرتے ہیں جیسے قنوت اور عیدین، پنجگانہ نماز میں ہم رفع دین نہیں کرتے۔ اب ہم یہ کہیں گے عوام کو آپ سمجھائیں، دلائل 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ دلائل ہیں جن میں رفع دین سے منع آیا ہے، اس منع کا تقاضا یہ تھا کہ قنوت کی رفع دین بھی نہ کی جاتی، ان دلائل کا تقاضا یہ تھا عیدین کی رفع دین بھی نہ کی جاتی۔ لیکن خاص دلائل آ گئے، ان خاص دلائل کی وجہ سے ان خاص دلائل میں، ان خاص نمازوں میں ہم رفع دین کرتے ہیں۔ تو عام دلائل کی وجہ سے عام نمازوں میں رفع دین چھوڑ دیتے ہیں، خاص دلائل کی وجہ سے خاص نمازوں میں رفع دین کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا آسان ہے، اگر اس طرز پر عوام کو سمجھائیں آپ کی عوام بہت اچھی طرح سمجھے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے جز رفع دین، اس میں حدیث نمبر 162 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جب آپ قنوت پڑھتے تھے تو اس وقت آپ رفع دین کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ قنوت کے وقت رفع دین کی خاص دلیل آ گئی، اس کا تقاضا یہ کہ اس وقت کرنا چاہیے۔ اسی حدیث سے متصل بعد والی حدیث نمبر 163 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضرت ابن مسعود وتر کی آخری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، اس کے بعد رفع دین کرتے تھے، پھر قنوت پڑھتے تھے، پھر آپ رکوع میں جاتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح سنن طحاوی میں یہ دلیل موجود ہے کہ آپ نے عیدین کی نماز میں رفع دین کرنا ہے۔ خیر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ رفع دین پنجگانہ نماز میں نہیں کرنا چاہیے۔ تفسیر نمبر 2 حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی آپ بھی اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی، خاشعون وہ لوگ ہیں جو صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے ہیں، پھر پوری نماز میں رفع دین نہیں کرتے۔ تفسیر سمرقندی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 408۔ یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی ہے قرآن کریم اور قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے۔ اب میں آپ کی خدمت میں احادیث پیش کرنے لگا ہوں۔ احادیث موقوف مرفوع بھی ہوں گی، اسی طرح موقوف بھی ہوں گی اور مقطوع بھی ہوں گی۔ حدیث مرفوع میں آپ کے سامنے جو حدیث پیش کر رہا ہوں حضرت امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کتاب العلل، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना यरफ़उ यदैहि फ़ी सलात फ़ी अव्वल सलात सुम्मा ला यऊद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल पेश करते हैं, पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू नमाज में रफ़अ दैन करते थे, फिर पूरी नमाज में रफ़अ दैन नहीं करते थे। इससे पता ये चला रफ़अ दैन सिर्फ अव्वल नमाज में हो, बाकी नमाज में रफ़अ दैन नहीं करना चाहिए। इस पर एतराज़ समझें, फिर उसके बाद उसका जवाब समझें। एतराज़ ये है, आप ज़रा सनद को देखें, सनद को। रवा अब्दुर्रहीम इब्न सुलैमाना अन अबी बकर नहशली, ये अबू बकर अन नहशली ये इस हदीस का मरकज़ी रावी है। अबू बकर अन नहशली से रिवायत करने वाले हज़रत अब्दुर्रहीम बिन सुलेमान भी हैं। ये सही बुखारी, सही मुस्लिम और सुनन अरबा के मरकज़ी रावी हैं। अब्दुर्रहीम बिन सुलेमान एक रावी हैं और अबू बकर अन नहशली से रिवायत करने वाली फिर एक और जमात मुहद्दिसीन है। अब ज़रा एतराज़ अच्छी तरह समझें। फ़रीक़ मुखालिफ ये एतराज़ करता है कि इमाम दाराकुतनी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को लिखा, लिखने के बाद ये फरमाया कि अबू बकर अन नहशली से रिवायत करने वाली शख्सियत हज़रत इमाम अब्दुर्रहीम बिन सुलेमान ये इस रिवायत को मरफू पेश करते हैं, जबकि एक जमात मुहद्दिसीन अबू बकर अन नहशली से इस रिवायत को मौकूफ़ पेश करती है। लिहाजा जमात मुहद्दिसीन के मुखालफत करने की वजह से हज़रत अबू अब्दुर्रहमान बिन सुलेमान की रिवायत ठीक नहीं होगी। आप हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सुलेमान की इस रिवायत को मरफू नहीं बल्कि मौकूफ़ समझें। क्यों? इसलिए कि जमात मुहद्दिसीन ने इसको मौकूफ़ पेश किया है। लिहाजा अब्दुर्रहीम बिन सुलेमान ने एक जमात मुहद्दिसीन की मुखालफत की है, इस वजह से इनकी रिवायत शाज़ होगी और शाज़ रिवायत काबिल एतबार नहीं होती। सवाल समझे? अब जवाब समझे। जवाब से पहले आपकी खिदमत में मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि देखें, दो बातें और दो इस्तिलाहें समझें। एक इस्तिलाह है जिसे आप कहते हैं शाज़, एक इस्तिलाह है जिसे कहते हैं ज़ियादती सिक़ा। शाज़ किसे कहते हैं, ज़ियादती सिक़ा किसे कहते हैं, ये दो बातें समझ लें, फिर आपको जवाब समझना आसान होगा। अब देखिए, ये 5 हज़रात हैं, ये 5 मुहद्दिसीन हैं। 5 मुहद्दिसीन ने कोई बात पेश की और उस तरफ से एक मुहद्दिस ने एक बात पेश की। 5 मुहद्दिसीन ऐसी बात करते हैं और एक मुहद्दिस ऐसी बात करता है कि एक मुहद्दिस की बात इन 5 मुहद्दिसीन की बात के मुखालिफ हो जाती है। आप इसे कहेंगे इस एक मुहद्दिस की बात ये शाज़ है। नंबर 2, 5 मुहद्दिसीन एक बात करते हैं, एक मुहद्दिस वही बात भी करता है, उन 5 से अलावा एक ज़ायद बात करता है। ज़ायद करता है, मुखालिफ नहीं करता। ये जो इन्होंने ज़ायद बात पेश की है इसे कहेंगे ज़ियादती सिक़ा, सिक़ा रावी की ज़्यादती। मुहद्दिसीन का फैसला ये है, शाज़ काबिल कबूल नहीं लेकिन ज़ियादती सिक़ा काबिल कबूल है। हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी नव्वरल्लाहु मरकदहू, आपका मुनाजरा हो रहा था पीर झंडा के साथ। आप रहमहुल्लाह ने एक रिवायत पेश की, पीर झंडा ने उस पर एतराज़ किया। उसने कहा कि ये रिवायत जो आपने पेश की है ये रिवायत शाज़ है। आपने फरमाया ये शाज़ नहीं है, ये ज़ियादती सिक़ा है। ज़ियादती सिक़ा काबिल कबूल होती है, शाज़ ना काबिल कबूल होती है। उसने कहा नहीं, आपने जो पेश किया शाज़ है। आपने फरमाया नहीं। उसने कहा कि आप कैसे फिर अवाम को समझाएंगे कि ये शाज़ नहीं। उन्होंने कहा एक मिनट ठहरे, मैं अवाम को समझाता हूँ। आपने फिर अवाम को कैसे समझाया? आपने फरमाया मैं अपने अल्फाज में अर्ज़ करता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करता हूँ कि सुबह की नमाज फ़जर की नमाज है। फ़जर की नमाज पढ़ाई है मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब ने। 10 बंदे कहते हैं कि फ़जर की नमाज मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब ने पढ़ाई है। हमारे एक भाई कहते हैं कि मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब ने नहीं पढ़ाई बल्कि कारी मौलाना मोहम्मद इशफाक साहब ने पढ़ाई है। 10 बंदों ने कहा कि मौलाना ने पढ़ाई है, एक बंदे ने कहा कि नहीं कारी साहब ने पढ़ाई है। अब एक बंदे ये 10 बंदों की मुखालफत कर रहा है ना, अब इसको कहेंगे ये शाज़ है। अब इनकी बात नहीं लेंगे, अब 10 की बात लेंगे। नंबर 2, 10 बंदों ने कहा सुबह की नमाज मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब ने पढ़ाई। एक फ़र्द ने कहा सुबह की नमाज मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब ने पढ़ाई, लेकिन पहली रकत में अम्मा तसालून पढ़ी, दूसरी रकत में वशम्सी वदुहाहा पढ़ी। अब आप बताएं
ان ایک آدمیوں نے ان 10 آدمیوں کی مخالفت کی ہے یا ان کی بات نقل کر کے ایک زائد چیز پیش کی ہے؟ ایک زائد چیز پیش کی ہے. زائد چیز پیش کرنے کا نام زیادتی ثقہ ہے. اب ہم جواب کی طرف آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو ایک جماعت نے موقوف پیش کیا, انہوں نے موقوف بھی پیش کیا, یعنی وہاں تک بھی راوی لائے لیکن ایک راوی اور لے کر آئے ہیں. اب اس کو زیادتی ثقہ کہتے ہیں, اس کو مخالفت ثقات نہیں کہا کرتے, اور زیادتی ثقہ قابل قبول ہوتی ہے. لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت مرفوع قابل قبول ہے. آپ حوالے دیکھیں, صحیح بخاری میں موجود ہے وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ, کہ جو زیادت ہوتی ہے وہ مقبول ہوا کرتی ہے. امام ابو عبداللہ الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں فرمایا ان الزیادۃ من الثقۃ مقبولۃ, ثقہ بندے کی زیادتی یہ مقبول ہوا کرتی ہے. دوسرا جواب سمجھیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر اختلاف پڑ جاتا ہے, ایک محدث کہتا ہے کہ یہ روایت موقوف ہے, دوسرا کہتا ہے یہ روایت مرفوع ہے, اب کس کو ترجیح دی جائے گی؟ تو محدثین کا فیصلہ یہ ہے اگر اختلاف پڑ جائے کہ موقوف ہے یا مرفوع ہے, مقطوع ہے یا متصل ہے, تو اتصال کو اور مرفوع ہونے کو ترجیح دی جائے گی. آپ دیکھیں امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ طَرِيقَةُ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَمُحَقِّقِ الْمُحَدِّثِينَ, صحیح طریقہ جو اصولیین حضرات فقہا, امام بخاری, امام مسلم اور دیگر محقق محدثین کا ہے وہ یہ ہے انہ یحکم بالرفع والاتصال, کہ جب اختلاف ہوتا ہے موقوف اور مرفوع ہونے میں تو رفع کا حکم لگایا جائے گا, اختلاف ہوتا ہے اتصال اور انقطاع میں تو اتصال کا حکم لگایا جائے گا. کیوں؟ لأنہا زیادۃ ثقۃ, کیونکہ یہ زیادتی ثقہ ہے اور زیادتی ثقہ قبول ہوتی ہے. اگلی دلیل سمجھیں. یہ جو اگلی دلیل ہم پیش کر رہے ہیں فریق مخالف اس پر بھی بہت زیادہ اشکالات پیش کرتا ہے. سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ 158 میں حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے حلقہ شاگردان میں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ دکھاؤں, یعنی کیا میں تمہیں نماز دکھاؤں؟ تو آپ کے شاگرد فرمانے لگے کہ بالکل دکھائیں. قال فقام, آپ کھڑے ہوئے, راوی کا بیان ہے, آپ کھڑے ہوئے, فرفع یدیہ, آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یعنی رفع دین کیا, اول مرۃ, پہلی مرتبہ رفع دین کیا, ثم لم یعد, پھر آپ نے دوبارہ رفع دین نہیں کیا. اس سے پتہ یہ چلا صلاۃ رسول وہ ہوتی ہے جس میں شروع کی رفع دین ہوتی ہے اور باقی مقامات کی رفع دین نہیں ہوتی. ایک بندہ ہے سیالکوٹ کا رہنے والا, نام اس کا ہے محمد صادق سیالکوٹی, اس نے کتاب لکھی, اس کا نام ہے صلاۃ الرسول. ہم کہتے ہیں ایک صلاۃ الرسول وہ ہے جو صادق سیالکوٹی پیش کرتا ہے, ایک صلاۃ رسول وہ ہے جو نبی کا صحابی پیش کرتا ہے. ہم کون سی لیں گے, سیالکوٹ والے کی یا صحابی رسول کی؟ تو ہم تو صحابی رسول کی صلاۃ الرسول لیتے ہیں, لہذا ہمیں وہ صلاۃ الرسول دیں جو صحابی نے پیش کی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ روایت سنن نسائی میں بھی موجود ہے, اسی طرح امام ابو داود رحمہ اللہ ان کی سنن ابو داود میں بھی موجود ہے, اور جامع ترمذی میں بھی اس روایت کو پیش کیا گیا ہے. اس روایت پر 2 اشکالات ہیں, ذرا ان کو سمجھ لیں. اشکال نمبر 1 یہ ہے, امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی حدیث پیش کی, انہوں نے یہی حدیث نقل کی. اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد اس حدیث کو حدیث حسن صحیح فرمایا. اس کے بعد آگے جا کر امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو حدیث ہے وہ حدیث تو ثابت ہے, لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرۃ, یہ حدیث ثابت نہیں ہے. لہذا تم حنفی حضرات حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث پیش کرتے ہو جس پر حضرت عبداللہ بن مبارک جیسا بڑا جوان کہہ رہا ہے یہ حدیث ثابت نہیں ہے. تو حنفی لوگ غیر ثابت حدیث پیش کرتے ہیں, ہم ثابت حدیث پیش کرتے ہیں. عوام فیصلہ کر لے کس کی بات مانیں گے, ثابت والوں کی یا غیر ثابت والوں کی. اب ظاہری بات ہے دیکھنے میں یہ بہت بڑا اشکال ہے, عوام بھی کہتی ہے کہ بہت بڑے محدث نے جب اشکال پیش کیا ہے تو ضرور حدیث میں کچھ نہ کچھ ہوگا.
تقریباً 2 رمضان گزر چکے ہیں. ایک بندہ یہاں پر آیا تھا, اس نے یہ اعتراض پیش کیا تھا. میں نے ان کے سامنے حدیث کی ہی کتاب جامع الترمذی رکھ دی. میں نے کہا کہ 2 سطر پہلے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن اور ایک نسخہ میں حسن صحیح کہہ رہے ہیں. اسی روایت کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں کس کی بات مانیں؟ اگر آپ عبداللہ بن مبارک کی بات مان لیتے ہیں کہ غیر ثابت ہے, معلوم ہوگا کہ حضرت امام ترمذی نے غیر ثابت کو حدیث سے صحیح اور حسن کہا ہے. آپ امام ترمذی پر کیا حکم لگائیں گے؟ نمبر 2, امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کو تو حسن صحیح کہا, عبداللہ بن مبارک غیر ثابت مانتے ہیں. آپ اس پر حضرت عبداللہ بن مبارک پر کیا حکم لگائیں گے؟ آپ یقین جانیے بالکل منہ اس کا دیکھنے والا ہو گیا, بالکل خاموش ہو گیا. میں نے کہا اگر ابن مبارک کو آپ بچانا چاہیں, حضرت امام ترمذی ہاتھ سے جاتے ہیں, ترمذی کو بچانا چاہیں ابن مبارک ہاتھ سے جاتے ہیں. اب بتائیں آپ کس کو لیں گے اور کس کو چھوڑیں گے؟ آپ نے اعتراض تو کر دیا لیکن اب جواب دینا آپ کے ذمہ ہے. یقین جانے بالکل خاموش ہو گیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس کے 2 جوابات ذہن میں رکھ لیں. پہلا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو حدیث پیش کی ہے یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی نماز کا نقشہ اپنے شاگردوں کو نماز پڑھ کے نماز کا نقشہ دکھایا. اس کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ حدیث فعلی ہے. نمبر 2, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے وہ الفاظ جس پر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جرح کی ہے, یہ وہ الفاظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرۃ. حضرت نبی علیہ السلام کے نماز کو حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھ کر نہیں دکھا رہے بلکہ زبانی بتا رہے ہیں حضور علیہ السلام نے صرف شروع میں رفع دین کیا. معلوم یہ ہوا کہ حدیثیں 2 آ گئیں. نمبر 1 جس میں ابن مسعود نے نقشہ پیش کیا, نمبر 2 ابن مسعود نے نقشہ پیش نہیں کیا, زبانی بتایا ہے کہ حضور نے شروع میں رفع دین کیا. اب ہم دیکھتے ہیں جب حدیثیں 2 آ چکی ہیں, آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے سنن نسائی میں نقشہ پیش کرنے والی یعنی فعلی حدیث ہے, جامع ترمذی میں نقشہ پیش کرنے والی یعنی فعلی حدیث ہے, اور سنن طحاوی میں یہ نقشہ پیش کرنے والی حدیث نہیں بلکہ قولی حدیث ہے. اب ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی آپ کے الفاظ جس حدیث پر آپ نے جرح کی ہے کہ ثابت نہیں ہے, یہ کس روایت سے ملتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرۃ. یہ الفاظ کون سے ہیں؟ یہ نقشے والی نماز کے ہیں یا قولی نماز کے ہیں؟ یہ قولی نماز کے ہیں. معلوم یہ ہوا ہم نے مسئلے کو تھوڑا کھولا تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا اعتراض فعلی اور نقشے والی حدیث پر نہیں بلکہ ان کا اعتراض اس حدیث پر ہے جس میں ابن مسعود نے قولاً پیش کیا ہے. سمجھ گئے منشا اعتراض کیا تھا؟ اب منشا اعتراض یہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو حدیث سنی ہوئی تھی وہ نقشے والی تھی. ان کے سامنے جب حدیث پیش کی گئی یہ قولی حدیث تھی, انہوں نے کہا یہ قولی ثابت نہیں ہے, یہ قولی ثابت نہیں ہے. تو جرح کی اصل سبب اور اصل وجہ یہ تھی. لیکن اگر آپ اس جرح کی سبب اور وجہ کو دیکھیں تو کوئی وجہ اور کوئی جرح کا سبب نہیں بنتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ کسی حدیث کو عملاً پیش کرتا ہے, اسی حدیث کو قولاً پیش کر دے تو یہ جرح کا سبب نہیں بنا کرتا. اس سے ثابت ہوا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی اس جرح یہ جرح ایسی جرح نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیا جائے. اسے کہتے ہیں یہ جرح مفسر نہیں, یہ جرح غیر مفسر اور مبہم ہے. اور غیر مفسر اور مبہم جرح کے بارے میں محدثین کا قاعدہ یہ ہے وہ ناقابل قبول ہوتی ہے. لہذا پہلا جواب ہمارا یہ ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی یہ جرح ناقابل قبول ہے. نمبر 2 دوسرا جواب سمجھیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اور جرح کا تعلق دیکھیں. جرح یہ جامع ترمذی میں موجود ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ جرح ابن مبارک کے ایک شاگرد سے نقل کی ہے. ان شاگرد کا نام ہے سفیان بن عبد الملک. کیا نام ہے؟ سفیان بن عبد الملک المروزی. جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 پر
عبداللہ بن مبارک کے اس شاگرد نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے حدیث ابن مسعود پر یہ اعتراض کیا. لیکن اللہ کی شان یہ ہے, آپ سنن نسائی کھولیں, سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے ایک شاگرد ہیں سوید بن نصر المروزی, انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے اسی حدیث کو نقل کیا ہے اور سند کے ساتھ نقل کیا ہے. اب سفیان بن عبد الملک المروزی یہ عبداللہ بن مبارک کے پہلی عمر کے شاگرد ہیں, کبار اصحاب میں سے ہیں, جیسا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے ذکر فرمایا ہے. اور دوسرے سوید بن نصر المروزی کانا راویۃ ابن مبارک, یہ حضرت ابن مبارک کے آخری عمر کے شاگرد ہیں. اب پتہ ہمیں یہ چلا ابن مبارک رحمہ اللہ کو ابتدائے عمر میں اس حدیث پر اشکال تھا, اس لیے اپنی جماعت کے بڑے شاگرد کو یعنی پہلے دور کے شاگرد کو انہوں نے یہ اعتراض لکھوا دیا. لیکن جب آپ نے کوفہ میں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے جامع ثوری پڑھی ہے, اس وقت آپ نے یہ حدیث اپنی چھوٹی عمر آخری عمر کے شاگرد حضرت سوید بن نصر المروزی کو لکھوا دی ہے اور بغیر اعتراض کے لکھوا دی ہے, اور یہ حدیث بحمداللہ آج سنن نسائی میں موجود ہے. اب مطلب کیا نکلا, ہم اس دوسرے جواب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں یوں پیش کر سکتے ہیں کہ ابن مبارک کو اعتراض تھا, پہلی عمر میں تھا, لیکن جب آپ نے حدیث سفیان ثوری کے طریق سے سن لی ہے, آخری عمر میں آپ کو اعتراض زائل ہو گیا. آخری شاگرد سوید بن نصر المروزی کو یہ اعتراض یہ حدیث بغیر اعتراض کے آپ نے لکھوا دی ہے. معلوم یہ ہوا اس اعتراض سے ابن مبارک نے رجوع فرما لیا تھا. ہم فریق مخالف سے کہتے ہیں انہوں نے جب رجوع کر لیا تھا تو تم بھی تو رجوع کر لو نا, وہ رجوع کر چکے, آپ رجوع کیوں نہیں کرتے؟ بعض الناس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حق مانگنے گئی تو انہوں نے حق نہیں دیا. آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت فاطمہ نے پھر کیا کیا؟ کہتے ہیں وہ خاموش ہو گئیں. ہم کہتے ہیں جب وہ خاموش ہو گئیں آپ کیوں چیختے ہیں؟ آپ بھی تو خاموش ہو جاؤ. اگر آپ ان کے نقش اگر ہاں انہوں نے واویلا کیا ہو, ان کے خلاف سازشیں کی ہوں, پوری تحریک چلائی ہو, پھر تو آپ کچھ کام کریں. جب وہ خاموش ہو گئے تو آپ بھی خاموش ہو جائیں. ہم ان کو کہتے ہیں ابن مبارک کو پہلے دور میں اعتراض تھا, آخری میں ختم ہو گیا, جب وہ خاموش ہو گئے آپ بھی تو خاموش ہو جائیں نا. آگے دیکھیں, صفحہ نمبر 7 پر آ جائیں. یہ اعتراض ہے, یہ بہت عام فام اعتراض ہے جو ان کے عام لوگ پیش کرتے ہیں. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی پر یہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں, خصوصاً ان کے ایک آدمی گزرے ہیں زبیر علی زئی صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ حضرت سفیان ثوری بے شک بڑے محدث تھے, لیکن سفیان ثوری مدلس تھے, اور اس روایت میں انہوں نے روایت کو عن سے پیش کیا ہے. آپ دیکھیں روایت کے الفاظ خود دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا سفیان ثوری نے عن سے روایت کیا ہے. جب سفیان ثوری مدلس ہیں اور مدلس عن سے روایت کرتے ہیں, اور عن سے روایت جب مدلس کرتا ہے, جب تک سماع کی تصریح نہ کرے, حدثنا یا سمعنا یا سمیتوں کے یا سمعنا یہ الفاظ پیش نہ کرے, تو اس وقت تک اس کا انا ناقابل قبول ہوتا ہے. سفیان ثوری کی تصریح سماع کہیں مذکور نہیں, لہٰذا ان کا انا ناقابل قبول ہوگا, اس لیے روایت ضعیف ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک بندے کا فون آیا مجھے, اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں جی یہ میں نے مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی کتاب ہے جو میں نے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی ہے, اور اس کو اپلیکیشن کو میں نے اپنے موبائل میں انسٹال کر لیا ہے. تو میں نے تو بہت سنا تھا اور میں بڑا اس پر خوش ہوا کہ مولانا نے کتاب لکھی ہے, اس میں صحیح حدیثیں لکھی ہوگی, لیکن جب میں نے اس میں حدیثیں دیکھی اس میں تو ضعیف حدیثیں ہیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کون سی حدیث دیکھی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں رفع دین کرنے کی جو آپ نے حدیث لکھی ہے یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا اس میں تو بہت سی حدیثیں لکھی ہیں, قرآن کی آیت بھی لکھی ہے, پھر کون سی حدیث ہے جو آپ کو ضعیف نظر آئی؟ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے, یہ روایت ضعیف ہے. میں نے کہا یہ کیسے ضعیف ہے؟ انہوں نے کہا جس جگہ سے آپ نے روایت لکھی ہے اس جگہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں.
میں نے کہا آپ کے پاس کتاب سامنے ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا دیکھیں مولانا نے اس کتاب میں اس روایت کو کس سند سے اور کس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے؟ کہنے لگا ابو داؤد کے حوالے سے، سنن ترمذی کے حوالے سے لکھا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے، آپ اس کتاب کو دیکھیں، سنن نسائی کے حوالے سے لکھا ہے، جس ابن مبارک کی آپ بات کر رہے ہیں اسی ابن مبارک کی سند سے موجود ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ اس میں سفیان ثوری ہے جو مدلس ہے۔ میں نے ان کو کہا مجھے یہ پہلے بتائیں مدلس کیا ہوتا ہے اور مدلس کے کتنے طبقات ہیں، سفیان ثوری کس طبقے کا مدلس ہے، مجھے آپ یہ بتائیں، اگلی بات بعد میں کرتے ہیں۔ آپ مدلس نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں مدلس مانوں یا نہ مانوں یہ میرا مسئلہ ہے، آپ مجھے بتائیں یہ کون سے طبقے کا مدلس ہے۔ ہماری بات یقین جانیے کوئی آدھا گھنٹہ چلتی رہی، لیکن اس بندے نے یہ نہ بتایا کیوں۔ اس کے سامنے تو ایسی کوئی فائل ہوگی یا یہ کمپیوٹر کھول کے بیٹھا ہوگا، کسی نے کہہ دیا مدلس ہے تو یار لوگوں نے کہا مدلس ہے، یہ تحقیق کرنے کی زحمت نہ ہوئی کہ کون سے درجے کا مدلس ہے، یہ پتہ نہیں کہ کون سے درجے کا مدلس ہے۔ آپ نے شاید سنا ہو، استاذ محترم پچھلے سال بھی فرمایا تھا، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ استاد جی فرماتے ہیں، میں نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ ایجنسیوں کے ہیں۔ مولانا کہتے یار چلو میرے ساتھ بیان پہ چلو، کھانا شانا کھاؤ پھر واپس آتے ہیں۔ جواب نہیں دیا۔ خیر چلے جب واپس آئے تو اس نے رستے میں پھر پوچھا مولانا ایجنسی کیا ہوتی ہے؟ سمجھ گئے؟ مولانا ایجنسی کیا ہوتی ہے؟ یہ حضرات بھی ایسے ہی ہیں، کہتے ہیں کہ مدلس ہے، پوچھو مدلس کیا ہوتا ہے، بتاتے نہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اب اس صاحب نے، زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس کو مدلس لکھا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر کوئی راوی لفظ ان سے روایت کرے، یعنی ایسا صیغہ استعمال کرے جس میں تصریح سما محتمل ہو، ممکن ہے کہ سنا ہے استاد سے، ممکن ہے کہ استاد سے نہیں سنا۔ مثال کے طور پر لفظ ان سے کہتا ہے، لفظ قالا سے کہتا ہے، ایک ہے قالا لی، یہ تصریح سما ہے، ایک ہے لفظ قالا، اس نے کہا، یہ تصریح سما نہیں ہے۔ اگر ایسا جملہ بولتا ہے جس میں تصریح سما نہ ہو، اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ مدلسین کے 5 طبقات میں سے پہلے 2 طبقے کا مدلس اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہو یا ان کے علاوہ میں ہو، اس کی روایت قابل قبول ہوتی ہے، چاہے تصریح سما کرے چاہے تصریح سما نہ کرے۔ لیکن تیسرا، چوتھا اور 5ویں طبقات کے مدلس صحیحین میں ہوں، روایت قابل قبول ہے چاہے تصریح سما نہ بھی ہو۔ صحیحین کے علاوہ میں ہوں، ان کے لیے محدثین نے قاعدہ بنایا ہے کہ ان کے لیے تصریح سما کرنا ضروری ہے۔ میں نے ان صاحب کو کہا کہ مجھے بتائیں یہ کس طبقے کا مدلس ہے۔ اگر یہ دوسرے طبقے کا مدلس ہے اور واقعی دوسرے کا ہے تو پھر اعتراض بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ دوسرے طبقے کے مدلس کے لیے محدثین کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کی روایت چاہے صحیحین میں ہو چاہے صحیحین کے علاوہ میں ہو، اس کی روایت قابل قبول ہے۔ اس سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ دوسرے طبقہ کے مدلس ہیں، ان کی روایت جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہے، بے شک غیر صحیحین ہے، چونکہ دوسرے طبقے کا ہے اس لیے ان کی تدلیس صحت حدیث کے منافی نہیں، اس لیے تدلیس کے باوجود یہ روایت بالکل ٹھیک ہوگی۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں نے دوسرے طبقے کا مانا ہے ان میں آپ دیکھ لیں امام ابو سعید العلائی، انہوں نے جامع التحصیل میں، اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنی طبقات المدلسین میں، اور ابن العجمی رحمہ اللہ نے التعلیق الامین علی کتاب تبیین لاسماء المدلسین میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کو دوسرے طبقے کا مدلس مانا ہے۔ اسی طرح عصر حاضر کے 2 حضرات ہیں، ایک کا نام دکتور الاواد الخلف اور دوسرا سید عبد الماجد الغوری، انہوں نے بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ کو دوسرے طبقے کا شمار کیا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ بدیع الدین راشدی صاحب موصوف کے استاد، ان کے استاد نے بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ کو دوسرے طبقے کا مدلس شمار کیا، اور حافظ محمد یحییٰ گوندلوی غیر مقلد صاحب، انہوں نے بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ کو دوسرے طبقے کا مدلس شمار کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ دوسرے طبقے کے مدلس ہیں، ان کی تدلیس صحت حدیث کے منافی نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہاں پر موجود ہے، دوسرا جواب یہ ہے بالفرض و تقدیر، اگر یہ تیسرے طبقے کے مدلس بھی ہوں تو مدلس کے لیے ایک اور قاعدہ بھی ہے، اگر مدلس کی مطابعت کوئی اور راوی کر رہا ہو، یعنی جس سند سے یہ پیش کر رہے ہیں اگر کسی اور بندے نے اسی سند کے ساتھ
یا اس کے علاوہ کسی اور سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہو تو پھر یہ راوی تدلیس ختم ہو جاتی ہے، اب روایت میں تقویت آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتاب العلل میں امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو روایت نقل کی تھی، ابو بکر الناشلی نے عاصم بن کلیب سے، انہوں نے عبد الرحمن بن اسود سے، انہوں نے اپنے والد اسود سے، اور علقمہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل کی۔ یہی روایت حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عاصم بن کلیب کی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کرنے والے محض سفیان ثوری نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ابو بکر الناشلی بھی موجود ہیں، جنہوں نے آ کر ان کی مطابقت تامہ کر ڈالی، یعنی جس سند سے انہوں نے پیش کیا اسی سند سے ابو بکر الناشلی نے پیش کی، لہٰذا تدلیس کا الزام سفیان ثوری سے ختم ہو گیا۔ اب یہ روایت بالاتفاق صحیح اور حجت قرار پاتی ہے۔ آگے چلیں، صفحہ نمبر 12 پر آ جائیں۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں احادیث آپ کے سامنے بس چیدہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ کے پاس دلیل نمبر 10 لکھی ہے نا، اسی کو دیکھ لیں۔ اخبار الفقہاء والمحدثین، امام ابو عبداللہ محمد بن حارث الخشنی القیروانی رحمہ اللہ تعالی، متوفی 361 ہجری۔ آپ کی کتاب کا نام اخبار الفقہاء والمحدثین، صفحہ نمبر 214 ہے۔ حضرت عثمان بن سوادہ رحمہ اللہ کا ترجمہ مطلب ان کی ہسٹری، ان کے حالات لائے ہیں۔ ان کے حالات کے تحت انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھیں، آپ کو روایات کا سارا اختلاف ختم ہوتا نظر آئے گا۔ روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع۔ ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے تو ہم نماز کے شروع کرنے کے وقت اور رکوع والے رفع دین کیا کرتے تھے۔ فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، تارک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع، چلتے چلتے حضور علیہ السلام نے رکوع والے رفع دین کو چھوڑ دیا، وثبت علی رفع الیدین فی بدء الصلاۃ، اور حضور علیہ السلام شروع نماز والے رفع دین پر قائم اور دائم رہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ رفع دین ہوتا رہا ہے، رفع دین کے ثبوت سے انکار نہیں، لیکن ہم یہ عرض کرتے ہیں رفع دین ہوتا رہا، مکہ میں بھی ہوتا رہا، حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں بھی کچھ عرصہ چلتا رہا، لیکن آخر کار ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی وجہ سے آخر کار ایسا ہوا حضور علیہ السلام نے رکوع وغیرہ والے تمام رفع دین چھوڑ دیے، صرف شروع کا رفع دین ایسا تھا جس پر حضور علیہ السلام قائم اور دائم رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وفات فرمائی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں وثبت علی رفع الیدین، حضور علیہ السلام نے آ کر رفع دین رکوع والے چھوڑ دیے اور اس پر آپ قائم رہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل کون سا ہے، رفع دین کرنے والا یا ان مقامات کی رفع دین چھوڑنے والا؟ ان مقامات کی رفع دین کو چھوڑنے والا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے شروع میں جو آپ کی خدمت میں 5 باتیں عرض کی ہیں نا، کہ ان لوگوں کے ذمہ ثبوت رفع دین نہیں ہے کہ رفع دین فلاں مقام پر حضور نے کیا، نہیں، ان کے ذمہ ہے دوام رفع دین، آخر عمر تک رفع دین کا کرنا یہ دکھا دیں، اور وہ کسی بھی روایت صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔ اب آپ آ جائیں صفحہ نمبر 20 پر۔ روایات درمیان میں بہت ہیں، موقوف روایات بھی موجود ہیں، آپ کی اس فائل میں موجود ہیں، مقطوع روایات بھی موجود ہیں۔ بلاد اسلامیہ تھے، ان بلاد اسلامیہ میں ترک رفع دین پر کہاں کہاں عمل ہوتا رہا، یہ بھی اس فائل میں موجود ہے۔ میں صرف یہ جو عنوان ہے نا 1500 صحابہ رضی اللہ عنہم اور ترک رفع دین، میں اس عنوان پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن 17 ہجری میں آپ نے کوفہ شہر بسایا ہے۔ کوفہ شہر جب بسایا ہے اس میں 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف فرما ہوئے کوفہ شہر میں۔ کوفہ شہر میں 1500 صحابہ موجود ہیں، اس کے علاوہ تابعین کی کثیر تعداد موجود ہے، جن میں بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث موجود ہیں۔ اہل کوفہ نے بالاتفاق
رفع دین کو چھوڑ دیا تھا، جو اس بات کی دلیل ہے اس میں رہنے والے 1500 صحابہ کرام نے بھی رفع دین کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے کہے کہ فلاں صحابی رفع دین کرتا ہے، آپ ان کو کہیں آپ کے پاس تو 2 ہوں گے، ہمارے پاس 1500 صحابہ موجود ہیں۔ کتنے صحابہ موجود ہیں؟ 1500 صحابہ۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا، وہاں پر ایک بابا جی موجود تھے، تو ان کے پاس ان کی جماعت کا، فریق مخالف کی جماعت کا ایک بندہ آتا تھا اور عشر وغیرہ لے جاتا تھا۔ یہ بابا جی استاد جی کے بیانات سنا کرتے تھے، تو کہتے ایک مرتبہ وہ بندہ آیا اور اس نے آ کر مجھ سے بحث شروع کی رفع دین کے کرنے پر یا رفع دین کے نہ کرنے پر، بحث شروع ہو گئی۔ تو یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، 2-4 اس نے دلیلیں پیش کی۔ تو اس بابا جی نے اس سے پوچھا کہ بیٹا مجھے بتاؤ کہ حضور کے صحابہ کتنے صحابہ سے رفع دین کرنا ثابت ہے؟ اس نے کہا مثال 50 صحابہ ہیں جنہوں نے رفع دین کی ہے۔ ان بابا جی نے کہا کہ مجھے بتاؤ صحابہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اس نے کہا 50 تیرے ہو گئے، باقی میرے ہو گئے۔ ہن 10 کہتے زیادہ نے رفع دین کرنے والے زیادہ ہیں یا نہ کرنے والے زیادہ ہیں؟ آپ سمجھ گئے بات؟ اب بالکل وہ خاموش ہو گیا۔ استاد جی فرماتے میں نے اس سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو بابا نے کہا پھر وہ لگا جو لیا۔ پھر کیا مطلب؟ پھر وہ چلتا بنا، پھر اس کے ساتھ میرے سامنے اس نے کوئی بات نہ کی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایسے ہیں کہ کوفہ شہر میں پائے جاتے ہیں، اور شہر کوفہ والے تمام حضرات نے رفع دین چھوڑ دیا تھا۔ آپ حوالہ دیکھیں تاریخ الثقات میں، امام عجلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نزل الکوفۃ 1500 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوفہ میں 1500 صحابہ آ کر وہاں پر رہائش پذیر ہوئے، اور ان 1500 صحابہ اور اہل کوفہ کے متعلق حافظ ابن عبد البر کیا فرماتے ہیں کہ قال الامام ابو عبداللہ محمد بن نصر المروزی فی کتابہ فی رفع الیدین من الکتاب الکبیر، امام محمد بن نصر مروزی کی بڑی کتاب میں جو کتاب رفع الیدین ایک موجود ہے، اس میں کیا ہے؟ لا نعلم مصر من الامصار، شہروں میں سے کوئی شہر ہمارے علم میں نہیں، ینسب الی اہلہ العلم قدیما، کہ پرانے دور سے اس کی طرف علم منسوب ہوتا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ یہ کہا جاتا ہو کہ اس شہر میں پرانے وقتوں سے علم ہے، یعنی ایسا شہر جو پرانے دور سے علم کا گہوارہ اور علم کا مرکز رہا ہو۔ تو ہمارے علم میں کوئی اور ایسا شہر نہیں ہے کہ ترکوا باجماعہم رفع الیدین عند الخفض والرفع فی الصلاۃ، کہ جس شہر والوں نے باجماع، اجماعی اور اتفاقی طور پر رفع دین کو خفض میں اور رفع میں، اٹھتے اور بیٹھتے چھوڑ دیا ہو، الا اہل الکوفہ، مگر اہل کوفہ، اہل کوفہ کے سوا ایسا کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ اہل کوفہ کے تمام حضرات نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا، نہ اٹھتے اور نہ ہی بیٹھتے۔ ان روایات سے خیر میں عرض کر رہا تھا، پتہ چلتا ہے کہ نماز میں صرف شروع میں رفع دین کرنا ہے، باقی مقامات پر رفع دین نہیں کرنا۔ اب فریق مخالف کے کچھ 1-2 دلائل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فریق مخالف بھی ایک روایت پیش کرتا ہے، قرآن کریم کی حدیث اور اس کے تحت ایک روایت پیش، قرآن کریم کی آیت اور اس کے تحت ایک روایت پیش کرتا ہے۔ یہ سنن الکبریٰ بہقی میں امام ابو بکر البہقی متوفہ 458 ہجری نے پیش کی ہے۔ آپ روایت کے الفاظ کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے تمام طرق کو اچھی طرح سمجھیں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ فریق مخالف کی دلیل کیسے بنی ہے۔ یہ فریق مخالف کے مخالف آتی ہے، ان کے موافق نہیں آتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، حضور علیہ السلام پر جب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر یہ آیت نازل ہوئی تھی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل، حضور علیہ السلام نے جبریل کو فرمایا ما هذه النہیرہ التی امرنی بہا ربی عز وجل، اے جبریل مجھے بتائیں یہ نہیرہ کیا چیز ہے، یہ ذبح کیا چیز ہے جس کا مجھے اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے حکم فرمایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے انہا لیست بنہیرہ، یا رسول اللہ یہ نہیرہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ذبح والا معاملہ، قربانی نہیں ہے۔ ولیکنہ یأمرک اذا تحرمت للصلاۃ، اللہ آپ کو یہ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جب آپ
نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہیں ان طرف یدیک اذا کبرتا، تکبیر تحریمہ کے وقت آپ رفع یدین کریں، وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا رَكَعْتَ، جب آپ رکوع کریں اور آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ اس وقت بھی رفع یدین کریں، فَإِنَّهَا صَلَاتُنَا وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ، یہ ہماری نماز ہے اور ان ملائکہ کی نماز ہے، الَّذِينَ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، جو 7 آسمانوں میں موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ فریق مخالف کے ان 5 نکات کو سامنے رکھیں اور پھر آپ بتائیں کہ کیا یہ روایت ان کی دلیل بن سکتی ہے یا نہیں۔ قطع نظر اس کی سند سے نفس روایت کو جب آپ دیکھیں تو آپ بتائیں ان کی دلیل بن سکتی ہے یا نہیں۔ اب آپ دیکھیں، پہلی بات سی کہ 10 مقامات کا رفع یدین کا ثبوت اور 18 مقامات کے رفع یدین کی نفی۔ اس میں شروع کا رفع یدین تو موجود ہے، رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھاتے، ان مقامات کا رفع یدین موجود ہے۔ 4 رکعت نماز میں 4 رکوع ہیں، رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سر اٹھاتے ہوئے، 4 2 8، 8 مقامات کا رفع یدین ثابت ہوا۔ نمبر 2، اس میں صرف شروع کا رفع یدین ثابت ہوا، 9 مقامات کا رفع یدین ثابت ہوا۔ آپ مجھے اس روایت کے الفاظ میں دکھا سکتے ہیں کہیں تیسری رکعت کے شروع کا رفع یدین موجود ہے؟ 9 مقامات کا رفع یدین ہے، 10ویں مقامات کا رفع یدین نہیں۔ اسی طرح 18 مقامات کے رفع یدین کی نفی بھی نہیں۔ نمبر 2، رفع یدین فرض ہے، اس روایت میں موجود ہے؟ بولیے نا، موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، رفع یدین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کو حضور علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہو، کیا موجود ہے؟ موجود نہیں ہے۔ نمبر 4، اس روایت میں یہ ہو کہ جو شخص ان مقامات کی رفع یدین کو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، کیا یہ موجود ہے؟ نہیں۔ کیا اس میں یہ بات موجود ہے حضور علیہ السلام آخر عمر تک، وفات تک رفع یدین کرتے رہے، کیا یہ بات موجود ہے؟ اب آپ بتائیں، جب آپ کے سامنے روایت آتی ہے آپ خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ سینہ تان کر یہ بات فرمائیں کہ آپ کے عمل کی کوئی ایک شک اس بات میں موجود ہو، ہم آپ کو رفع یدین ماننے کو تیار ہیں۔ آپ پیش تو کرو نا، ہم احادیث کے منکر اور احادیث کے مخالف نہیں، لیکن آپ پیش تو کریں۔ جب آپ پیش کر ہی نہیں سکتے اور آپ کی روایت جو پیش کر رہے ہیں اس میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، تو پھر آپ ہم سے رفع یدین کرنے کا مطالبہ کیسے کرتے ہیں؟ اب عجیب بات یہ سمجھیں، اس میں 9 مقامات کی رفع یدین ہے، تو گویا آسمان، 7 آسمانوں کے فرشتے کتنے مقام کی رفع یدین کرتے ہیں؟ بولیے نا، 9 مقامات کی۔ آسمان کے فرشتے 9 مقام کی کرتے ہیں اور یہ کتنے مقام کی کرتے ہیں؟ 10 مقام کی۔ آپ بتائیں یہ ان کی دلیل بن سکتی ہے یا نہیں؟ الجھائے پاؤں یار کا زلفے دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ یہ روایت خود آپ کے مخالف جا رہی ہے۔ رات ہی کی بات ہے، رات ایک بندے کا مجھے فون آیا، تقریباً 3 گھنٹے وہ بات چلاتا رہا، 3 گھنٹے۔ میں جو مقصودی بات عرض کر رہا ہوں، جو گفتگو تھی وہ تھی ترک قرات خلف الامام۔ اب چونکہ موضوع سے صرف ایک جز ریلیٹڈ ہے، میں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس بندے نے کہا کہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ سے کسی بندے نے یہ پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وہ نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 بار فرمایا۔ پھر آپ کے شاگرد نے کہا حضرت ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، پڑھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، آپ کو یاد ہے نا روایت، اقرا بہا فی نفسک۔ میں نے کہا جی اس کا معنی کریں۔ اس نے کہا اس کا معنی جو لکھا ہے اردو میں، اپنے دل میں پڑھا کر۔ میں نے کہا سپیکر آن کریں، جو آپ کے حضرات ہیں وہ سن لیں۔ میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں، آپ دل میں پڑھتے ہیں یا زبان سے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا زبان سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائیو، حدیث کہہ رہے کہ دل میں پڑھو، جس طرح کہتے ہیں یار دل میں یہ بات میں کہہ رہا تھا، کیا مطلب؟ غور و فکر کر رہا تھا، اس کا زبان سے تعلق نہیں۔ میں نے کہا حدیث میں تو آیا ہے دل میں پڑھا کر، آپ اس کو زبان سے پڑھتے ہیں، مجھے بتائیں یہ حدیث آپ کے موافق کیسے ہوتی ہے؟ اس کے جو ساتھ بیٹھوں نے کہا ہاں ہی گال دا جواب دے، ہی گال دا جواب دے، یعنی اس بات کا جواب دو۔ اب وہ کہتا نہیں نہیں جی اس میں تو آتا ہے کہ تم دل میں پڑھو۔ میں نے کہا وہ آتا ہے لیکن دل میں تم پڑھتے نہیں، جو وہ آتا ہے وہ آپ کرتے نہیں، جو آپ کرتے ہیں وہ آتا نہیں۔
پھر آپ کی دلیل کیسے بنی ہے؟ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو تفسیری روایت ہے، اس میں ایک جز بھی ایسا نہیں جو فریق مخالف کے عمل کی تائید کرتا ہو۔ مزید یہ ہے کہ یہ روایت، اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کے حضرات نے بھی لکھا ہے یہ روایت موضوع ہے، موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اور اس من گھڑت روایت سے یہ لوگ اپنا مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو ثابت ہو نہیں سکتا۔ رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز، ان کے مولوی صاحب ہیں رئیس محمد ندوی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کو ایک اور طریق سے لکھا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو فرمایا، یا رسول اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس میں سجدہ کے الفاظ بھی ہیں کہ جب آپ سجدے میں جائیں آپ سجدے میں بھی رفع دین کریں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ لوگ سجدہ میں رفع دین کرتے ہیں؟ تو یہ دلیل ان کی بنی یا مخالف ہوئی؟ آپ ان کو کہیں بھائیو یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ ملائکہ کی نماز نہیں، اگر آپ نے ملائکہ کی پیروی کرنی ہے تو پھر آپ سجدوں میں بھی رفع دین کرو، تاکہ پتہ چلے کہ ان کے بڑے بھائی تھے جو ہر اونچ نیچ میں رفع دین کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے بھائی ہیں جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آپ پتہ نہیں سمجھے، پتہ نہیں سمجھے۔ دلیل نمبر 2 ذرا سمجھے۔ یہ دلیل نمبر 2 صحیح بخاری کی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ اپنے عوام کو بتا چکیں گے کہ ان کے پاس ایک روایت بھی نہیں جو ان کے پورے عمل کو ثابت کرے، اب وہ صحیح بخاری بھی آپ کے سامنے پیش کرے گا، آپ گھبرائیں گے نہیں، آپ کہیں گے اور پیش کر، لیکن اپنے موضوع پر پیش کر۔ صحیح بخاری کی روایت کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذا صلی، حضرت مالک بن حویرث فرماتے کے بارے میں ابو قلابہ فرماتے ہیں، یہ ہوا کہ روایت کا اولی حصہ یہ موقوف ہے، فرماتے ہیں اذا صلی کبر، حضرت مالک بن حویرث جب نماز پڑھتے تکبیر کہتے، ورفع یدیہ، اور رفع یدین کرتے تھے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب رکوع کا ارادہ فرماتے رفع یدیہ تو رفع یدین کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رکوع سے جب سر اٹھاتے رفع یدیہ رفع یدین کرتے، وحدث، اور یہ بات بتاتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، کہ حضور نے بھی ایسے فرمایا ہے۔ اب ہم باقی چیزوں کی طرف بعد میں جاتے ہیں، پہلے صرف اسی روایت کو دیکھ لیں، ان میں کتنے مقامات کا رفع دین ہے؟ 9 مقامات کا۔ کتنے مقامات کا؟ پہلی رکعت کا رفع دین، اور جو 4 رکوع آپ کے 4 رکوع ہیں اس میں 4 2 8 9 مقامات کا رفع دین ہے۔ اس میں تیسری رکعت کے شروع کا رفع دین موجود ہے، تو پھر آپ گھبراتے کیوں؟ آپ کہیں کہ یہ آپ کے عمل کو ثابت نہیں کرتی۔ نمبر 2، اس روایت میں ہے کہ 18 مقامات کی آپ نے اس کے علاوہ مقامات کے رفع دین نہیں کرنی، کیا اس روایت میں ہے؟ نمبر 2، اس روایت کو کس نے صحیح کہا، اللہ نے یا اللہ کے نبی نے؟ دکھا سکتے ہیں؟ اس روایت میں کون سے الفاظ؟ وفات تک کے الفاظ موجود ہیں؟ نہیں۔ اس روایت میں کیا یہ موجود ہے کہ رفع دین فرض ہے یا واجب ہے؟ اور 5ویں بات، جو شخص ان مقامات کی رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، کیا اس روایت میں موجود ہے؟ اس روایت میں موجود نہیں ہے۔ یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے یہ آخری دور کے صحابی ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، ہم کہتے ہیں کہ آخری دور کے صحابی ہیں، آخری دور کا صحابی 9 مقامات کر رہا ہے، آپ 10 کی کر رہے ہو، اس کا مطلب آپ اس کو بھی نہیں مانتے۔ آپ نے گواہ پیش کیا، گواہ ایسا ہے جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن آپ اس کو گواہ بنائے ہوئے ہیں، آپ کا کیسا گواہ ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کے اس نفس عمل کو دیکھا جائے جو بخاری میں ہے، اس پر غیر مقلدین کا عمل نہیں۔ نمبر 2، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا قول نقل کیا ہے امام ابو بکر خطیب البغدادی متوفہ 463 ہجری نے اپنی کتاب الجامع فی اخلاق الراوی و آداب السامع میں، آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہمہ، حدیث مختلف طرق سے آئے، آپ سارے طرق جب تک جمع نہ کر لیں آپ حدیث کا معنی سمجھ نہیں سکتے۔ والحدیث یفسر بعضہ بعضا، کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ حدیث کے سارے طرق جب تک لیں گے اس وقت تک آپ کو بات، جب تک نہیں لیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت مالک بن حویرث کی روایت کے اور طرق اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان طرق میں ملتا ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا سجد و اذا رفع رأسه من السجود، کہ جب سجدہ کرتے تھے،
सजदों में भी रफ़े दैन करते थे, सजदों से सर उठाते थे, सजदों से सर उठाते एक वक्त भी रफ़े दैन करते थे। अगर हज़रत मालिक बिन हुवैरिस आखिरी सहाबी हैं और फ़रीक़ मुखालिफ इस वजह से अमल लेता है कि हुज़ूर की आखिरी ज़िंदगी का अमल है, तो आप मुझे बताएं हज़रत मालिक बिन हुवैरिस की आखिरी ज़िंदगी का अमल क्या होगा? सजदों में रफ़े दैन करना होगा। इससे पता ये चला अगर फ़रीक़ मुखालिफ हज़रत मालिक बिन हुवैरिस के अमल को लेता है, आज से सजदों में भी रफ़े दैन शुरू कर दे, ताकि हम ये देखें कि वाकई ये पूरा अमल लेता है, अधूरा अमल नहीं लेता। और बड़ी अजीब बात यह है, ये जो मैंने हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत आपके सामने पेश की है, गैर मुक़ल्लिदों के मौलवी साहब हैं नासिरुद्दीन अलबानी साहब, इनकी किताब है अस्ल व सिफ़त सलात नबी मिनत तकबीरत इला तस्लीम कान्ना का तरा हो, ये पूरा नाम है उसका। 3 जिल्दों में ये किताब है, एक जिल्द में तर्जमा छपा है। इस किताब में उन्होंने 10 सहाबा किराम जिक्र किए, 10 सहाबा कि जो सहाबा सजदों में रफ़ा यदैन करते थे, और उन्हें दावत दी है अपने अहले हदीस भाइयों को कि अहले हदीस हजरात आप इन मकामात की करते हैं, ये 10 सहाबा किराम हैं जो सजदों में भी रफ़ा दैन करते हैं, लिहाजा तुम्हें रफ़ा दैन करनी चाहिए। एक बंदा यहाँ आया था बात करने, खैर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, कई लोग आते हैं बात करने के लिए, उनको शौक़ होता है, बात करने के लिए आया तो हमने उनको कहा कि आप कौन से अहले हदीस हैं? उन्होंने कहा कि मैं रुकू जाते रुकू सर उठाते तीसरे शुरू का रफ़े दैन करता हूँ। हमने कहा कि आप ही के एक मुहद्दिस हैं, उन मुहद्दिस ने और इनके एक और मौलवी साहब भी अबू हफ्स उस्मान अल उस्मानी अद्दाजली मजलिस अखवानुल हदीस से किताब छपी है उनकी, फ़ज़्लुल वुदूद फ़ी तहक़ीक़ रफ़्इल यदैन फ़ी सुजूद। 9 सहाबा किराम पेश किए हैं, 9 सहाबा किराम सजदों में रफ़े दैन करते थे। मैंने उनको कहा कि इन मौलवी साहब और इनके 2 और हजरात भी हैं जिन्होंने मुस्तकिल रिसाले लिखी हैं। रईस मोहम्मद नदवी साहब ने तकरीबन 15 सफ़ात लिखे हैं कि सजदों में रफ़े दैन करनी चाहिए, साबित है। मैंने उनको कहा कि देखें आपके आम गैर मुक़ल्लिद हजरात ये सजदों में रफ़े दैन नहीं करते, बल्कि सजदों के रफ़े दैन को खिलाफ सुन्नत कहते हैं। आप कि ये 2 हजरात और इनके साथ और ये 3 हजरात और 5 हजरात जो आपके मुहद्दिस और बड़े माने जाते हैं, ये 5 हजरात कहते हैं कि सजदों में रफ़े दैन करना ये सुन्नत है। गोया इनके नज़दीक आप तारिकीन सुन्नत हैं और आपके नज़दीक ये गैर सुन्नत को सुन्नत का दर्जा दे रहे हैं, और जो गैर सुन्नत को सुन्नत का दर्जा दे वो बिदअती होता है। इन 5 मुहद्दिसीन के नज़दीक आप तारिकीन सुन्नत हैं, आपके नज़दीक ये बिदअती हैं। मुझे बताएं आपको मैं किस कतार में शुमार करूं, आपको बिदअती कहूं या आपको सुन्नत के छोड़ने वाला कहूं? अब आप अंदाज़ा करें कि देखें अगर आपके नज़दीक सुन्नत है तो सब क्यों नहीं करते, और अगर आप छोड़नी है तो फिर एक क्यों नहीं छोड़ते, ये क्यों उसको लेकर बैठे हुए हैं? यह खैर मैंने दरमियान में एक ज़िम्नन बात अर्ज़ कर दी, और इस पर बिहम्दिल्लाह ताला हमारे पास बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद है। अमूमन ये लोग जब मसलक अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ के नौजवानों को वरगलाते हैं तो एक बात कहते हैं कि आपके हनफी ने ये लिखा है, फ़लाँ हनफी ने ये लिखा है, एक ने ये लिखा है, फ़लाँ ने लिखा है, तुम्हारे तो अंदर ही इख्तिलाफ़ है। जब तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ़ है तुम्हारी बात क्यों माने? हमने बिहम्दिल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा मवाद जमा किया है। अगर इख्तिलाफ़ की बात है, आपके एक मौलवी साहब ने लिखा है रुकू से जब उठते हैं तो हाथ बांध लो, दूसरे ने कहा है कि हाथ ना बांधो। हम पूछते हैं सच्चा कौन है, झूठा कौन है? आपके एक मौलवी साहब सजदों में रफ़े दैन करने को सुन्नत कहते हैं, दूसरे खिलाफ सुन्नत कहते हैं। सच्चा कौन है और झूठा कौन है? आपके एक हज़रत कहते हैं कुर्बानी 4 दिन है, और आपके एक हज़रत कहते हैं कुर्बानी 3 दिन है। सच्चा कौन है, झूठा कौन है? आपके एक हज़रत कहते हैं दाढ़ी वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक जाती है, ताकि वहाँ से भी करास जहाँ से भी करास कर जाए दाढ़ी ले जाओ। दूसरा कहता है मुझ से ज़ायद काटना जायज़ है। सच्चा कौन है, झूठा कौन है? हमने ऐसी फहरिस्त तैयार कर रखी है कि जब हम गुफ्तगू करते हैं फ़रीक़ मुखालिफ फिर बात नहीं कर सकता। खैर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत मालिक बिन हुवैरिस को आखिरी सहाबी मानते हैं। इस आखिरी सहाबी से सजदों के रफ़े दैन भी साबित है, लिहाजा आज से आप सजदों के रफ़े दैन भी शुरू कर दो, ताकि पता चल जाए कि ये लोग सजदों के रफ़े दैन आखिरी सहाबी से लेते हैं, पूरी हदीस पर अमल करते हैं, अधूरी हदीस पर अमल नहीं करते। हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ ये कहते हैं कि देखें हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सही बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा 87 और 88 की रिवायत के मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 20 दिन रहे थे, 20 दिन। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत बराए बिन आज़िब,
حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ کبار صحابہ حضور کے ساتھ صرف 20 دن رہے، آخر عمر تک رہے۔ تو ایک وہ صحابی ہے جس نے 20 دن رہا پھر گھر چلا گیا، اس نے عمل دیا اور پیش کر دیا۔ یہ صحابہ حضور کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، آخر عمر تک رہے ہیں، لہٰذا آخر عمر تک رہنے والے صحابی کا قول اور ان کا وہ حدیث جنہوں نے حضور علیہ السلام کا عمل پیش کیا وہ قابل قبول ہوگا۔ اور جنہوں نے 20 دن ہے انہوں نے تو صرف 20 دن کا عمل دیکھا، آخر دور تک کا عمل تو نہیں دیکھا۔ ہم آخر دور تک کے عمل کی بات کر رہے ہیں، ہم 20 دن کے عمل کی بات نہیں کر رہے۔ میں عرض کر رہا تھا ان کے کافی زیادہ جو دلائل ہیں وہ دلائل آپ کے اس فائل میں موجود ہیں۔ آخری دلیل میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم نے جب مطالبہ کیا ہے کہ آپ ایسی حدیث پیش کریں جس میں الفاظ موجود ہوں کہ حضور نے وفات تک رفع دین کیا ہے ان مقامات کا، تو آخر ان لوگوں نے ایک حدیث ڈھونڈ ہی لی، ایک حدیث ڈھونڈ لی، اور وہ حدیث ایسی ڈھونڈی ہے کہ وہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے۔ اور اس موضوع اور من گھڑت حدیث کو ان لوگوں نے کیا غضب ڈھایا ہے۔ ان کے ایک مولوی صاحب نے ایسے کیا، حدیث کی سند اور حدیث کا آگے متن انہوں نے پیش کیا، مسئلہ رفع دین انہوں نے پیش کیا، حدیث کا متن لیا اور حدیث کی جو سند تھی، سند کو ایک طرف رکھا، صحیح مسلم کی سند اس پر چسپاں کر دی۔ صحیح مسلم کی سند ہے، اس میں مالک ہے، اس میں نافع مولا ابن عمر ہے، اس میں عبداللہ ابن عمر ہے، بہترین سلسلۃ الذہب یہ سند اس نے اس حدیث پر لگا دی اور کہا سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث ہے، ایک ایک راوی اس کا کیسا ہے، اور نے پیش کر دیا اپنی عوام کو۔ اب آپ بتائیں اسی کو حدیث ماننا کہتے ہیں یا اسی کو حدیث کا انکار اور حدیث پر بہتان باندھنا کہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بہتان حدیث لگا دیا۔ میں عرض کر رہا تھا قافلہ ایک ہمارا چھپتا تھا، اس میں مستقل اسی روایت پر میرا مضمون ہے، تقریباً 8 یا 10 صفحات کا ہے، آپ حضرات کو مل جائے تو وہ لے لیں۔ ہم نے ایک ایک راوی پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں مقام پر خیانت سے کام لیا، سند کسی کی تھی، متن آپ نے اس روایت کا لگا دیا، اور پھر روایت پر بھی ہم نے بحث کی۔ میں اسی روایت پر کچھ بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 31 پر آ جائیں، نصب الرایا میں یہ روایت موجود ہے، اسی حوالے سے صلاۃ الرسول میں بھی لکھا۔ یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا جی، صادق سیال کوٹی، ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ جس قبیلے اور کنبے کا صادق کا یہ حال ہے کہ اس نے موضوع روایت کو صلاۃ رسول کہہ کر پیش کیا، جس قوم کے صادق کا یہ حال ہے اس قوم کے کاذب کا کیا حال ہوگا۔ صادق یہ بات کر رہا ہے۔ اسی طرح اس بات رفع دین خالد گرجاکی، رسول اکرم کا طریقہ نماز، اور اس بات رفع دین خالد گرجاکی، یہ جو کارنامہ ہے یہ اسی خالد گرجاکی صاحب کا کارنامہ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز، صحیح طریقہ نماز اور حدیث نماز، ان کتب میں اس روایت کو انہوں نے حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، حضور علیہ السلام شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، آپ سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے، فما زالت تلک صلاتہ، آپ کی یہی نماز رہی، حتی لقی اللہ تعالی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ آخری دور کے الفاظ آ گئے۔ اب آپ بتائیں اس میں تیسری رکعت کے شروع کا رفع دین موجود ہے؟ تو آپ ان کو کہیں بھائیو حضور آخر عمر تک جو نماز آپ کو دے کر گئے بقول آپ کے، اس میں تیسری رکعت کے شروع کا رفع دین نہیں، آپ کرتے ہو، آپ کی نماز حضور کی آخری نماز بھی نہیں ہے۔ آپ کا تو دعویٰ تھا کہ ہم آخری نماز کرتے ہیں، آخری نماز بھی نہیں ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں وہ 5 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں، ان میں حتی لقی اللہ کی یہ روایت موضوع ہے، بات آگے آ رہی ہے، لیکن نفس روایت کو دیکھ لیں، اس میں 10 مقامات کا نہیں بلکہ 9 مقامات کی رفع دین کا ذکر ہے، 18 مقامات کی رفع دین کی نفی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس روایت کو اللہ اور اللہ کے رسول نے صحیح نہیں فرمایا۔ نمبر 3، اس روایت میں فرض اور واجب رفع دین ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر 4، جو شخص یہ رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ فتویٰ اس حدیث میں موجود نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ روایت فریق مخالف کے
मौजू के मुआफिक है या मुआफिक नहीं है? ये तो उनके मुआफिक ही नहीं है, फिर पेश करने का क्या मसला? अब आप देखें इस रिवायत के रुवात पर एक नज़र डाल दें। इसकी सनद में जो पहला रावी है इमाम अबू बकर अल-बहकी अश-शाफी रहमहुल्लाह है। तो शाफी इनके नज़दीक कौन होता है? मुशरिक होता है या मुवहिद होता है? आपने रिवायत वो पेश की जिसका पहला रावी ही आपका मुखालिफ है, यानी मुशरिक है। आपने रिवायत पेश कैसे की? नंबर 2, इसमें दूसरा रावी है अब्दुल्ला बिन अहमद अल-दमजी, ये मजहूल रावी है। नंबर 3, हसन बिन अब्दुल्ला अर-रुक़ई, ये मजहूलुल ऐन रावी है। और मजहूलुल ऐन है, ना ही कुतुब अस्मा व रिजाल में इसकी तौसीक साबित न तादील साबित। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं लम युकल्लिफिल्लाहु अहदन अन याखुज़ दीनहु अम्मा ला यारिफुहु, अल्लाह ने इस बात का किसी को मुकल्लफ नहीं बनाया कि जिस बंदे को जानता नहीं मजहूल से अपना दीन ले। तो ये बंदा मजहूल है, मजहूल से दीन कैसे लिया जाएगा? इसके जो तो रुवात है ना, 2 रुवात, अब्दुर्रहमान बिन कुरैश इब्न खुज़ैमा अल-हिरवी और असमा बिन मोहम्मद अल-अंसारी, इसके बारे में मुहद्दिसीन की आरा देख लें। अबुल फज़ल अहमद बिन अली इब्न अमर अस-सुलैमानी इत्तहमु सुलैमान बिवज़ल हदीस, सुलेमानी साहब फरमाते हैं कि यह बंदा हदीस को घड़ा करता था। अबू बकर अल-खतीब बगदादी फरमाते हैं फ़ी हदीस ही गराइब, इसके हदीसें ओपरी होती हैं। इसी तरह रावी नंबर 2 के बारे में अल्लामा इब्न साद रहमहुल्लाह, ये तबक़ात इब्न साद के हैं, इनकी किताब है तबक़ात, फरमाते हैं काना इंदहुम ज़ईफ़ुन फ़िल हदीस, मुहद्दिसीन के यहाँ ये रावी ज़ईफ़ था। यहया इब्न मईन फरमाते हैं काना कज़्ज़ाबन यरवी अहादीसा कज़िबन, झूठी हदीस से जिक्र करता था। मिन अकज़बिन नास, परले दर्जे के झूठे लोगों में से था। यज़उल हदीस, हदीस को घड़ा करता था। अबू हातिम अर्राज़ी फरमाते हैं लैसा बिल कवी, यह बंदा कवी नहीं है। इमाम उक़ैली फरमाते हैं युहद्दिसु बिल अबातिल अन सिक़ात, सेका रावियों से बातिल हदीसें लाता था। और इमाम इब्न अदी, नाम अब्दुल्ला इब्न अदी है, फरमाते हैं कुल्लु हदीस गैर महफूज व हुवा मुनकरुल हदीस, ये इसकी तमाम हदीसें महफूज नहीं और ये मुनकरुल हदीस है। और हज़रत दाराक़ुतनी फरमाते हैं मतरूकुन, ये बंदा मतरूक है। मालूम ये हुआ कि ये रिवायत उन्होंने अपने मौजू पर पेश की है, ये वो रिवायत है जो मौजू और मनगढ़ंत है। मुहक्किकीन मुहद्दिसीन ने और ख़ुद गैर मुक़ल्लिदीन ने भी इस बात को माना है कि रिवायत मौजू है या कम अज़ कम ज़ईफ़ुन जिद्दन है। तो मैंने आप हज़रात की खिदमत में मसला तर्क रफ़दैन के हवाले से कुछ मारूज़ात पेश की हैं कि आप फ़रीक़ मुखालिफ का मौक़िफ़ अच्छी तरह समझें, उनकी किताबें आपके सामने हों कि उनके मौक़िफ़ में ये शिके हैं, फिर उनकी दलाइल को आप ढूंढें। आपको एक दलील भी ऐसी नहीं मिलेगी जो उनके इस अमल के ऐन मुआफ़िक हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मसाइल पढ़ने की और फिर अवामुन्नास को सही मसाइल समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा